अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? और आज बिल्कुल फुल एनर्जी नज़र आती पई सी। यकीनन थोड़ी नींद जड़ी है वो पूरी थी आज मेरी, कितने डी बात बन के पूरी थी। और पता है जो वीक का पहला नहीं होंदे यानी कम कार दा वो थोड़ा भारी होंदे थे। जरा सा हफ्ता इतवार दो छुट्टियां कर घिरने ऐसा समझते कि शायद रिलैक्स थी वेसूं और फ्रेश नज़र आसूं और एक नवे बिल्कुल हफ्ते का आगाज थी वेंदे, लेकिन होंदा नहीं। वो जो छुट्टियां हैं ना तो को अच्छे खासे लेजी कर लेने थे और तो सब बिल्कुल फील करेंदे हो कि एक डी वर्किंग नहीं वेंदे हो, थके थके फील करेंदे हो। कल मेरे भी यो हाल है, लेकिन आज शुक्र है मैं बहुत फ्रेश हाँ। अच्छा भाई, पहले तो तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मामा जिथा जिथा मेरे को दे बैठे थे, तमाम मेरे मामा, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियाँ जिन्हें को छुट्टियाँ हैं पे, तमाम प्यारे प्यारे सहेलियाँ, सबको गुड मॉर्निंग अक्सर जी आया को अक्सर जी बिल्कुल तो आपको भी नहीं भूलती मेरे भिराओ मेरे दोस्तों, तो आपको भी गुड मॉर्निंग अक्सर और जी आया को अक्सर। अच्छा गाल ये है कि असा इस दुनिया ते या आए हैं तो असा हर बंदे की कोशिश है पहले मतलब कि असा अपनी जिंदगी में एक कामयाब जिंदगी असा अपनी एक कामयाब जिंदगी गुजारूं और असा जी हद तक थी सके नाकामी तो बच सकूं। अच्छा, लेकिन असा बहुत सारी चीज़ा बदलने वास्ते तैयार नहीं होंगे। आज मैं कल रिसर्च पढ़ती पई हम तो मैं सोचती पई हम कि आज दी मैं जरूर अपने नाज़रीन शेयर करे सा कि कामयाबी है क्या। ऐसा समझते हैं कहीं को बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं पे और वो कामयाब तरीन शख्स है क्योंकि उन्हें को हर चीज़ है पे। बिल्कुल गलत है सारी जी सोच है। गाल है जिवें कल भी मेरे गेस्ट आते पे कि ताला मुतमईन थीवना बहुत ही ज़रूरी है, जिको से तस्कीन आते हैं वो बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुसा बहुत कुछ कमा के बहुत कुछ हासिल करके बहुत सारे कामयाबियां हासिल कर घिंदे हो, अच्छी जॉब मिल वेंदी है और अच्छा ना है तो लोग जानने थे, नॉन पर्सनैलिटी हो कहीं भी फील्ड में लोग जानने थे तो अच्छी जॉब है और तेरे को पैसा ही पैसा है तो, लेकिन वल तुसा अगर मुतमईन कै नहीं तो वल सारी चीज़ां एक पासे थी। अक्सर लोग होने थे जेडे कि आदि हाय अल्लाह इन्हें को बेहतर होंदा, अच्छा फलां चीज़ इन्हें को बेहतर होंदी या इन्हें को ज़्यादा मिल वेंदा तो कितना अच्छा होंदा। यानी असा लोग कितें भी अदन ना पुरसकून नहीं होंदे, कितें भी सारी तसल्ली नहीं थी जिंदी वजह नाल असा अपनी जिंदगी में गैर मुतमईन रहने। हुण गाल करे सा ओ लोग जेडे कि अपनी जिंदगी में कामयाब होनन या कामयाब थी सकदन, उन्हां को करना क्या क्या है, उन्होंने करना क्या क्या है। मैं दसे सा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम एक हैप्पी यानी खुशगवार जिंदगी गुजारो, हैप्पली मैं आख सकती हाँ, तो उन्हें वास्ते तुम करना क्या क्या है। पहली गाल दूजिया को तुसा माफ़ करने पड़े थी, है ना, ज़रा मुश्किल काम है। असा सारे लोगों ने इतनी जिंदगी ज्यादा की उन्हें बाज़े टाइम असा जिन्होंने एडा टाइम स्पेंड किया होंगे, करीबी रिश्तेदार होने बाज़े टाइम और असा इग्नोर करने वास्ते तैयार नहीं होंगे। यार इन्हें फलां टाइम मेरे नाल ए बुरा किया या मेरे वास्ते कुआं दिन खोदन की कोशिश की थी और किदें भी ये लोग मेरी खुशियां तो खुश नहीं थे, मैं किवें माफ़ कर देवां। लेकिन अल्लाह ताला भी पसंद करेंगे माफ़ करने वाले को। मैं हमेशा आदमी हूँ कि एक दफ़ा माफ़ कर लो और उनके बाद मैं ये आदि हूँ कि हमेशा अपने मुसलमान भाई को या जड़ा भी है सलाम जरूर किया करो। ठीक है वो टाइम गुजर गए, उन्होंने नादानी हुई या तुआरी भी नादानी हो सकती है थी सकते थे। असल एक टाइम आते जो इमेच्योर आख सकते हैं, मेच्योरिटी के टाइम तो सब बाद में आने हैं जब सारे बच्चे बड़े थी पे होने थे, लेकिन जैसा इमेच्योर होने हैं सब बहुत सारे ऐसे हरकत कर रहे हैं जो साकू नहीं पता होता लेकिन दूसरे लोगों को बुरा लगता पे होता या दूसरे नाल सारे रिलेशन खराब थे पे या दूसरे लोगों की कोई गाल ऐसी होती है जी टोंट कुछ लोग करें, मतलब कुछ भी हो तो बेहतर है सलाम करो और उन्होंने हाल चाल पूछो और वल एक पासे थी वल जरूरी नहीं कि उतना फ्री थी उतना घुलो मिलो ताकि वल दोबारा प्रॉब्लम्स क्रिएट थी वल ताको लगता कि वल दोबारा लोग मेरी जिंदगी इंटरफेयर करते पे, लेकिन सलाम करना ना छोड़ो, अदन कता ताल्लुक करना ना छोड़ो, माफ कर दो। अल्लाह भला करती अगर इन्होंने मेरे नाल इवें कीते और पता है अल्लाह उन्होंने भी भला करेंदे और तारे नाल तो भला ही भला होंदे थे, तारे हर काम सुधर वेंदे, हर काम अच्छा थी वेंदे थे। अच्छा दूसरी गाल शुक्रगुजारी है,
जितना दिते अल्लाह ने शुक्र करे सो इंशाअल्लाह तेरे जो नेमतें हैं उन्हें मजीद वधारा करे सो अल्लाह ताला खुद आदे थिया कि तुसा शुक्र गुजारी करे सो तो मैं तेरी जी कम है चीज़ है उन्हें बरकत ही बरकत पैसा हिंगलो आदत बना गिनो कि हर चीज़ ते अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह दा शुक्र है जिहड़ा पूछे अल्लाह दा शुक्र है कि ना आखा नहीं तो आपको क्या पता हालात कितने खराब हैं काम नहीं चलता वे फला कहीं ने तो कुछ देवना कह नहीं ये तुसा गल गौर कराए जिससे दूजे के सामने अपनी जिंदगी का रोना रोने हैं चाहे हस्बैंड का रोना रोंदे हो तुसा मेरी बहन स्पेशल में आखसा चाहे अपने ससुरालियां का रोना रोंदे हो तो कोई पता लोग हंसते नहीं चीज़ से अच्छा है फलां है यानी कि कोई भी तेरे नाल नहीं होता कोई तेरी फेवर विच नहीं होता लेकिन असा में टाइम ज़ाया करने हैं दूजा को दस के बस शुक्र अदा करो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है अल्लाह का शुक्र है हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल विच। अच्छा जी दूजी गाल है अक्सर लोग बल्कि तीजी गाल है अपने नाकामी का जिम्मेवार जड़ा है दूजिया को ठहरन मेरा एक काम नहीं ठीक थिया मैं अगर फलां जगह ते नाकाम हाँ तो फलां का कसूर हो सी या फलां दे बच्चे का कसूर है सारे बच्चों को खराब करना चाहिए अक्सर ऐसा मैं सुननी हाँ मापिया को और अक्सर ये गाल सुनने है कि आधे ने कि मेरा बच्चा अगर खराब थी कि अगर फलां है तो फलां बच्चे का कसूर है हमसाए का बच्चा फलां कजन कि खुश किते क्या आसान लोग अपने बालों को उतना टाइम लेने हैं मैं सिर्फ बालों की मिसाल लेंदी पई हाँ उमें बहुत सारी चीज़ा हैं जो नाकामी के जमरे में आने थे असा दूजा को जिम्मेवार ठहरने हैं कोई साको अगू निगाह वण देंदा कोई सारी लेग पुलिंग करेंदा पे थे ये दूजे को इल्ज़ाम देने की बजाय अपने आप को क्यों ना ऐसा बेहतर कर गिनो क्यों ना अपने आप को पॉलिश कर गिनो क्यों ना अपने बच्चों वेदे अपने निगाह कर गिनो क्यों ना असा उन्हें को टाइम दे दूँ तो शायद वाल असा दूजा को इल्ज़ाम न देंदे नजर आसूं। दूजी गाल है जो लोग कामयाब होने मुसलसल सीखते रहते थे वड्डियां दे तजर्बात को वड्डियां नाल बानन बुजुर्गां नाल बानन और उन्हें को पुछते रहने थे और मेरी एक बहु ही आदत होती है हुण तो मेरी नानी हयात नहीं रह गई और मेरी नानी नाल सब को ज़्यादा मेरी बनी हुई है दादी नाल तो मैं उन्होंने पूरी लाइफ के बारे पुछती रहनी हाँ अच्छा वाल क्या थिया वाल तेरी लाइफ क्या थिया अच्छा नाना ने क्या किया अच्छा वाल तेरे ससुराले ने क्या किया और सीखण को मिला हिंग गल जरूरी है कि जेड़े घर में जितना तो को लगते थे बुजुर्ग रहने थे उन्होंने को सीखो ये भी अपनी भेड़ी को आधी पई उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस गानी सीखा करो पता चल सी कि वो लोग कितने हम्बल हैं कितने साबिर होने हैं पहले वाले लोग और हिंगल एक अच्छी लाइफ गुजार वेने हैं और गुजार गेन बल्कि और इवे ही अगर काम वाले कर मैं गाल करनी तो आपने को जो सीनियर लोग हैं उन्होंने को जरूर सीखना चाहिए तो को अच्छा सीखे सन थे और मैं भी हाल तक सीखती आनी हाँ मैं अक्सर ये नहीं कि मैं प्रोग्राम करेनी हाँ और मैं नहीं देती मैं बहुत सारे बे प्रोग्राम्स देती हाँ बहुत सारे चैनल्स से देती हाँ और उसके बाद बहुत कुछ ऑब्जर्व करेनी लगते मेरे को कि कितना अपने आप को सकूँ मजीद बेहतर करने और सीखना बहुत ही ज़रूरी है पिया। अच्छा जी बई गाल है कि कामयाब लोग हमेशा तब्दीली को एक्सेप्ट कर घेना अगर लाइफ में चेंज आंदे थिया तो उको एक्सेप्ट कर घेंदे थे और नाकाम लोग किदें भी नहीं करेंदे पे आंदे आज टाइम पता नहीं मेरे को इतना है या कहना क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मेरे बहुत सारे गेस्ट भी हो सकते थे लेकिन मैं कोशिश करे कि मैं अपनी गाल को मुकम्मल करा ताकि तक पता चले कि असा लोग तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करेंदे पे जिंदगी में कई तरह की भी तब्दीली आवे मैं आधे को एक्सेप्ट करो अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करेंदे उनके खिलाफ वेंदे हो या तुसा लोग तरद्दुद करेंदे हो इवें क्यों थींदा पे नहीं थी होना चाहिए मेरे नाल जुल्म है मेरे नाल ज्यादती है तो वाल तुसा किदें भी कामयाब नहीं थी सकते थे कोई भी तब्दीली आंदी है कई तरह की भी तब्दीली आंदी है जॉब के हवाले नाल है पार्टनर के हवाले नाल है बाज़े टाइम असा लोग नहीं मनेंदे पे होंदे माजर में बहुत सारे लोगों को डिठे बहुत सारे घर में डिठे थे कि अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने हस्बैंड ने भाई शादी करके दी हिमाजत के नाल मैं इनकी फेवर नहीं करेंदी पाई लेकिन इवें थी जेडे मेरे ऑब्जर्व किए बहुत सारा तरद्दुद करने हैं बहुत सारा नहीं 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 और उन्हें बाद थी होना क्या होंगे हूँ ना एडजस्टमेंट थी होनी होंगी है सब कुछ उवें होंदी थी नो चेंज कोई तब्दीली नहीं होंगी भल अपने आप को थोड़ा बदल घेनो तो बेहतर क्या नहीं माजत के नाल मैं इनकी फेवर नहीं करेंदी पाई लेकिन एक मिसाल देंदी पाई हाँ कि इस तरह की तब्दीली भी जिंदगी में आंदी है खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कहीं की जिंदगी ऐसी तब्दीली हो लेकिन एक्सेप्ट करना भर देती और मेरे सामने हैं कुछ लोग ऐसे जिन्होंने एक्सेप्ट किए और सहेलियां और दोस्त बने थियां और मैं अप्रिशिएट करनी खावतीन को ऐसी भेड़ी को जिन्हों का दिल इतना वड़ा है मैं आख सकती हाँ जिन्हों का इतने साबिर हैं खावतीन और अज उन्होंने पता है बल्ले बल्ले है जनाब बिल्कुल वही हस्बैंड हैं जोड़े कि उन्होंने को ज़्यादा चाहते भी हैं और उन्होंने रिस्पेक्ट करें उन्होंने मनेंदे भी हैं पे मैं भेड़ी वास्ते गाल करेंदी पई हाँ कि तब्दीली लाइफ आती है कई मामले आ सकती है एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगू चलसा अपने ख्यालात जड़े हैं
शेयर करना सीखो, दूजियां को दसना सीखो। अपने हालात ये नहीं कि तुसा ठोसने थे, नहीं कि ठोसने नहीं मेरी गाल मरनी दी है, लेकिन अपनी जी गाल है वो जरूर दसो जी कि मैं आनी हाँ मेरी जी सोच होंगी है, मेरी क्या सोच होंगी है, मैं इर्द गिर्द जी ऑब्जर्व करी है, मैं वही गाल तो ना डिस्कस करें बैठी होनी हाँ कि मैं फलां जगह डिठा, फलां मेरा ऑब्जर्वेशन है, फलां मेरे दिया उन्होंने लोगों की गाल ही मैं घिन के आती पई होनी हाँ कि अपने जोड़े ख्यालात हैं उनके बारे में लोगों को दसना सीखो। कुछ लोग तारे कदरदान भी तो हो सकते, मैं हाँ ना कदरदान कॉल करे सो और अपने ख्यालात के बारे अपनी सोच के बारे दसे सो, तुसा क्या समझते हो, लाइफ वाले दसे सो थे सो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। अपनी जिंदगी के मकासद हमेशा पता होना चाहिए, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, मैं करना क्या है। ये नहीं कि बेतुका अच्छा एक कोई करेंदा पे इतना कामयाब है ये फील्ड में मैं ये कर घेना। अक्सर लोग मेरे को आते हैं आयशा कि ऐसा आना चाहने हैं मीडिया ते, मैं मोस्ट वेलकम तुम आ सकते हो, पर तुम कर क्या सकते हो, क्या एंकर बन सकते हो, मोस्ट वेलकम। नहीं असा बे फलां काम चाहते पे ने, तो मैं आदि हाँ कि अगर मोस्ट वेलकम, लेकिन पता होना चाहिए कि मैं करना क्या है। एक फील्ड है तो सबको पता है कि जी मीडिया है ऐसा वरने थे, लेकिन फील्ड में करना क्या है, प्रोडक्शन में आवने थी, तुसा न्यूज़ में आवने थी, करना क्या है पिया, कम से कम ये पता होना बहुत ही जरूरी है और मनसूबाबंदी करना बहुत ही जरूरी है। कई काम दिया दे ना प्लानिंग करना जरूरी, इवन कि शॉपिंग की भी प्लानिंग करना जरूरी है। आज जैसे शॉपिंग करने पे हैं क्या क्या घेरने और क्या क्या नहीं घेरना, तो ये तक याद होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, मैं आते पता नहीं कितने परसेंटेज हो सी 90% जरूर हो सी जो बिल्कुल जो प्लान नहीं करेंगे और जो वेन इन बाजार ते कई सुपर स्टोर ते इवें शॉपिंग की वेंदी है, वो चीज़ा जो बाद घर घेन के आने साकू लगता है कि गैर जरूरी चीज़ा हैं। ओहो हुण बजट अपसेट, तो यही गल जरूरी है इन चीज़ों की फ्रिज तैयार करना, उनके बाद शॉपिंग करना और बच्चों को भी समझाने थे कि ये चीज़ सारी फ्रिज है वही ऐसा घेरनी और घर में जो प्लानिंग करके टूटो। बच्चों को पूछो उन्हें को क्या क्या चाहिए थे ताकि उठा मान के बच्चे गैर जरूरी फरमाइश ना करें, बाबा ये ले लें, मामा ये ले लें, और प्यार तो नहीं ले लो और जब बिल भंडे तो पता चलते ओहो बजट तो खराब थी चुके। हिंगारों हर चीज़ की प्लानिंग करना जिंदगी बहुत ही जरूरी है, कई भी मामले में होवे। अच्छा हुण नाकाम लोग केड़े हैं, इतने मैं दसेंदी पई कि तुसा किवें कामयाब थी सकते हो, अपनी लाइफ विच खुशगवार जिंदगी किवें गुजार सकते हो, खुश किवें रह सकते। मेरे भेणी नाकाम लोग केड़े होने थे, वो लोग जो हर चीज़ से एतराज करने, जिन्हों को आदत बन गई है हर चीज़ से असा एतराज करने, चाहे सारे ना लिंक है या क्या ना असा एतराज करने, हर मामले विच खुद को असा हकदार समझते हैं, यानी कि बेचारा समझते हैं। ऐसे लोग भी नाकाम होने थे। तो अगर बेचारा समझना छोड़ दे सो तो यकीनन तो कामयाब थी वैसो। मजीद गुफ्तगू करे सा और मैं चाहसा कि मैं जरूर दसा कि नाकाम लोग केड़े होने जेडे कि अपनी जिंदगी में नाकामी ना दो चार थी ना, उनको पता भी नहीं होता कि ऐसा क्यों है, केड़ी वजूहात हैं, क्या सारे रवैये हैं, क्या सारी नेचर है, सब कुछ दसे सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। को सवेल दे आगे और देखो पहले कि मैं अपने गेस्ट वाले बना मैं थोड़ी अमल करना चाहता अगर सुहेल थोड़ी टाइम दे रहे हो और भाई के नाकाम क्या क्या करें थे जल्दी मेरे से कि हर वक्त एतराज़ करते रहने थे, हर मामले विच खुद को हकदार समझते पे, बेचारा समझते पे, मेरा हक भर दे, मेरा हिस्सा भर दे और ही चक्कर च रह वने थे कि साकू अहमियत दी वेंदी पई। अपनी नाकामियां दा जिहड़ा इल्जाम है हमेशा दूजियां ते देंदे रहने थे, दूजियां दी वजह नाल असां नाकाम तरीन है और काम को पैसे की नजर दे दे, काम को काम की नजर नहीं देते पे, सिक्के नजर नहीं दे पे। तो अक्सर इठा हो जॉब वास्ते वे लोग बहुत सारे और पहला सवाल ये होंगे तनख्वाह कितनी मिल सी, पे कितनी मिल सी, सिखाया ऐसा कुछ कह नहीं से, सिर्फ ऐसा पढ़े से और उन्हें बाद ऐसा जब फील्ड में आने हैं तो साकू पहली डिमांड होंगी सारे लोगों की, स्टूडेंट्स की, नौजवानों की, लोगों की कि साकू मिलसी क्या, साकू पे क्या किया वैसी। ये नाकाम तरीन लोग होने जेडे कि सीखण को पहले पैसे को ज्यादा अहमियत देंदे पे होने थे, इन्हें को समझ नहीं आता पे होंदा बाज़ टाइम ऐसा करेंदे क्या पे हैं, ऐसा चाहते क्या है, ऐसा करना क्या है पिया। गुस्सा बहुत जल्दी आंदे,
اور غصہ جڑا ہے وہ دوجیاں تے کڈھیندے لوگ نظر آنے تھے اور یعنی سمجھ نہیں آتا کہ اگر غصہ آ گئے تو کیا کیتا ہونا یعنی کہ صبر نہیں کرنا اور کہیں برداشت نہیں کرنا دوجیاں تے ضرور کڈھنے تھیا کینا رکھنا انہاں دا کام ہوندے تھیا اور ہر وقت ہر گال تے کینا دل وچ رکھنا ہر گال کو پکڑ کھیلنا فلاں ٹائم زندگی وچ انہوں نے سانال کیتا ہے اور کیوں کیتا ہے بس ان دے بعد جتنے لوگ معافی مانگے نے جتنے لوگ کلوز تھی لیکن وہ گال پوری یاد رکھنی ہے کہ فلاں ٹائم انہیں کیتا ہے وہ ایسا نہیں بھولنا یہ ناکام ترین لوگ ہونے جڑے چیزاں یاد رکھنے تھے دوجے دے بارے وچ گال ہی کرنا بہت سارے لوگ ایسے ہو سن معذرت دے نال جڑے کہ آدم گوسپ کر رہے ہیں یہ ساری ایک ہابی بن گئی یہ ہابی نہیں یہ بری گال ہے تو ہمیشہ دوجوں کو ہی موضوع بحث گھن کے آندے اپنے بارے سوچو اپنے بارے کچھ کرو اپنے بارے ڈسکس کرو کیا ضرورت ہے ہر وقت تو دوجیاں کو موضوع بحث گھن کے آندے ایسے لوگ ہونے جڑے بے مقصد زندگی گزرندے پہ ہونے تھے اور دوجیاں دی لائف وچ انٹرفیئرنس کرنے کو بہت زیادہ پسند ہوندے تھے دوجیاں کو بالکل آدم لوگ خوش نہیں دیکھ سکتے اور دوجیاں دی ناکامی تے لوگ خوش تھے نن تے جب پتہ چل دے اچھا تھے نا ایویں ہی تھونا چاہیے ہے بہت ہی بری گال ہے بہت ہی غلط گال ہے ایسے لوگ ٹی وی دیکھ کے ہی زیادہ ٹائم گزرے تھے ایسے لوگ ایسے ہیں جن کے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کریں کچھ سیکھنا کہنے کوئی نئے خیالات کہنے ایسے لوگ ناکام ترین لوگ ہونے اپنی زندگی وچ پہچانے ہم کہ دساں اور بعد جلسہ میں اپنے مہمانوں والے اور انہاں دی کامیابی دا راز جاننا چاہسوں کہ اے اپنے فیلڈ وچ کیویں کامیاب تھے اور کیا کیا انہاں دے آدھن پہ کتنے انہوں نے اپنے آپ کو ون کے بدلا آج اصل یہ جاننا چاہسو اور میں چاہتا کہ میرے ناظرین میں دسیں کہ واقعی انہوں نے بھی اپنی لائف کو چینج کیتا کتنا لگا کیونکہ ججمنٹ پہلے خود ہوندی ہے میں دسے سا اپنے بارے وچ میں دسے سا کہ میں کتنا غلط ہم اور ساری چیزاں میں اپنے کیویں بدلے اور میرے کو لگا کہ واقعی پرسنالٹی چینج تھی سکتی ہے ساری نمبر ہے 0335033544 یعنی 444085 اور 53 ہے سارا دوجا نمبر کال کرے سو پروگرام میں شامل تھی سو چلسا پہلے مہمان نہ تعارف کروے سا انہاں دا تعلق پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ ملتان نال ہے غلام قاسم بھٹا صاحب ہیں خوش آمدید گڈ مارننگ اور جی آئے گا سو تھینک یو سر تشریف گھن کے اور یقیناً ہیلتھ بڑے جان سو تارے لائف والے جان سو سب کچھ اور میرے نال جڑے ہیں پہ مہمان انہوں نے تعارف کرا دے جناب جی لیکچرار ہیں گلوبل کالج شاہ رکن عالم کالونی جناب ملتان ان علاوہ پرنسپل ہیں نیو ملت فاؤنڈیشن انگلش اسکول دے ان علاوہ ٹیوٹر بھی ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس دے انہاں کو خوش آمدید آکسا ملک حفیظ الرحمان سویا انسان خوش آمدید گڈ مارننگ اور جی آئے تھینک یو سر تشریف گھن کے ادھے بعد جلسہ میں اپنی پیاری پیاری سہیلی والے جی بالکل اور وہ ہی نائس پرسنالٹی ہیں وہ ہی سونا علی دن تھے اور وہ ہی سونا کھل جی بالکل میرے نال ایجوکیشنسٹ ہیں مریم غازی ہیں خوش آمدید گڈ مارننگ اور جی آیا کو تھینک یو سو مچ کیا حال ہے مریم الحمدللہ اچھا بھاگی مریم پہنچے تھے اسٹوڈیو اور مریم آدن عائشہ چھٹی لینا بڑا مشکل کام ہے واقعی مریم ہے نا جاب ہوئے اور چھٹی دی اپلیکیشن دینا اچھا اور کتنے گھنٹے دی چھٹی مریم کو ملی ہے سب تو فل ڈے کی لے آئی ہوں اب تو پوری لیے کیا حال ہے مریم اللہ کا شکر آپ سنائیں کیا چل رہا پہ آج کل چل رہے پہ چھٹیاں سمر کیمپ چل رہا ہے بچیاں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ریزلٹ آ گئے نا فیڈرل کالج کے تو سمر کیمپ ہے آج کل تو اچھا ایک دفعہ ریزلٹ اچھا رہا بہت اچھا پچھلی دفعہ کو زیادہ اچھا ہے جی کیوں ہے ریزلٹ نہیں ہم لوگوں کا تو الحمدللہ 90% سے ابو ہے بہت اچھا گڈ زبردست بالکل بالکل اور ایک دفعہ بچیاں نے اسپیشل زیادہ نمبر کی اچھا بوائز بھی ایکول رہ گئے تھے یہ گل دیکھنے تو ملی ہے مریم کہ ایک دفعہ بوائز بھی اچھے نمبر گھن کے اور برابر ہی ہان پہ ہے نا ہاں جی ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہے اصل میں ایف ایس سی تک تو بوائز جو ہوتے ہیں وہ بھی اسٹرگلنگ ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں ان کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے اور لڑکیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں لڑکے وہیں رہ جاتے ہیں ایف ایس سی تک اور ماں پیو عادت پڑھنا جی کو چاہیے ہے وہ نہیں پڑھتا صحیح اچھا غلام قاسم صاحب ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کچھ اپنے بارے سے دسے سو کوئی اپنے ایجوکیشن اور کچھ اپنے ڈپارٹمنٹ والے بھی دسے سو کر ہمارا ڈپارٹمنٹ میڈم ہے دفتر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ تو مراد صحت محض صحت مطلب اساں صاف پانی دے حوالے نال واٹر فلٹریشن پلانٹ دے حوالے نال عوام الناس کو اویئرنیس دیون کہ گدلا پانی تے بیماریاں دا مبتلا پانی نال کیا تھیندا ہے انسان کو صاف پانی کیا ہوندا ہے سارا ایک شعبہ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ بیسڈ ٹھیک ہے سی بی او جڑے ہونے سارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ موٹیویٹر ہونے عورتاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جڑی ساری سکیماں حکومت کی طرف بنائیاں ہوئی واٹر سپلائی دیاں پلانٹ دیاں
انہوں کو اویئرنیس دین کہ یہ کیا چیز ہے، تساں کیا کرو، انہوں کو صاف کیویں رکھے سو، پانی کیویں تہاڈا صاف رہسی، تہاڈی صحت کیویں صاف رہسی، تہاڈے بچیاں دے وچ گروتھ اچھائی اچھا ذہن پیدا کیویں تھی، صاف صحت بیسک یونٹ صفائی ساری کہ صاف پانی اساں استعمال کرے سو تو صحت اچھی ہو سی، معدہ صحیح ہو سی، انزائم صحیح ہو سن، صحت بالکل کلی صحیح ہو سی، جڑے سارے بال سکولاں پڑھسن ماشاءاللہ اچھے پڑھسن، انہاں دی نشو نما بھی اچھی تھی سی، انہاں دے والد بھی خوش تھی۔ اچھا، انہاں واسطے کیا کن طرح دے پروگرامز ہونے تھے کہ سکولاں وچ ویندے ہو باقاعدہ اویئرنیس یا گھراں تک اویئرنیس پہنچائی ویندی ہے، طریقہ کار کیا ہے تہاڈا؟ یہ سارے جڑے کمیونٹی بیسڈ موٹیویٹر ہونے، لیڈیز بھی ہوندیاں جینٹس بھی ہوندے، او دیہاتاں دے وچ ویندے، سکولاں دے وچ پروگرام آگاہی پروگرام رکھنے ویندے، اون کول بعد انہاں دی ڈیوٹی مسترد کیتی ویندی ڈور ٹو ڈور، ٹھیک ہے، پھر مطلب ڈور ٹو ڈور جی وہ پہنچ دین نا، ان کو بعد اتنے انہاں لوگوں کو آگاہی کریں دین کہ تواڈے گھر اگر ٹوٹی پانی دی لگی تو تساں کو صاف کیویں رکھنے، اگر تواڈے گھر دے باہروں فلٹریشن پلانٹ حکومت نے لا دیتا، حکومت نے سہولیات کو دتیاں تو تساں کو صاف کیویں کرنا ہے، تساں کو وان کے ان کو پانی گھلنا کیویں ہے، ان کو بعد پانی کو تساں استعمال کیویں کرنا ہے اپنے گھراں دے وچ، اپنے بچیاں دے کھانے پینے دی چیزاں دے، آٹا گوندھن دے ساری چیزاں دے، تے جڑے یہ چیزاں دی آگاہی انہاں کو دیسو تے او پولوشن کو بچسن، گندگی کو بچسن، انہاں دی نشو نما اچھی تھی سی۔ اکثر ایدے ہیں دریا دا پانی ہے، کتھے کپڑے دھویندے پین تھے، کتھے لوگ دھاندے پین تھے، اتھوں ہی گھڑے بھرے ویندے پے ہوندے تھے، پانی گھن کے گھر واسطے ویندے پے ہوندے تھے، مطلب اس طرح دہائی علاقے سے۔ ان دے واسطے وال سارے جڑے انجینئر صاحبان ہونے محکمے دے معتبر انجینئر صاحبان وہ بڑا اچھا کردار ادا کریں دے، پہلے ساری جڑی انجینئرنگ ونگ دی ٹیم ہوندی جنہاں کو اساں سب انجینئر رکھدے ہیں، انہاں کو ڈیوٹی لائی ویندی، وہ جتھے پانی دا فلٹریشن پلانٹ لاونا ہوندا ہے یا جتھے انہاں ٹینکیاں وغیرہ لاونی اتھوں دا سیمپل گھن دین، نال دے گھر تو گھن گیدا، اتھوں دے ڈونکی پمپ تو گھن گیدا، مسجد دا گھن گیدا، مطلب ہوں ایریے چوں گھننا ہوندا، وہ گھن کے سارے وال پبلک ہیلتھ دی صحت محکمہ صحت دی لیبارٹری دے وچ گھنا دین، او سیمپل ٹیسٹ تھیندے، سیمپل ٹیسٹ تھی کے اتھوں پتہ لگدا ہے کہ بھائی ایتھے دا پانی موجود ترین ہے، ایتھے دا پانی انفٹ ہے، او انفٹ جڑا ہوندا اوتھے سہولیات نہیں ہونی اساں کہ ایتھوں دا پانی فٹ کر کے ایتھے کمیونٹی کو مختلف قسم کی جڑی بیماریاں ہیں جویں ڈائریا خاص طور تے انہاں کو بچاؤن واسطے مختلف دوجا چیزاں بیماری تو بچاؤن واسطے اتھے پانی دا صاف پانی دا انتظام کیتا۔ اچھا، گرمی سٹارٹ تھیندی ہے اور سب کو پہلا جڑا مسئلہ تھیندے ایو تھیندے، اور آج کل میرے بڑے دوست ہیں فوڈ پوائزننگ دا مسئلہ بہت زیادہ ہے پیا، اکثر اساتے ہیں پانی تا مسئلہ ہے، خوراک بھی ہے پئی، جل اساں گھر دی خوراک نہیں گھندے پے ہوندے اور باہر زیادہ کھاندے پے ہوندے وال فوڈ پوائزننگ، اور میں پہلا آکھا میں کہ باہر سے کھانا کھایا ہوگا، جی باہر سے کھانا کھایا ہے نا، یہ دو چیزاں مین ہوں، یہ تے بھی سارے ڈپارٹمنٹ دا فوکس ہوندا ہے جڑے کہ اساں صاف پانی مہیا کرے سو نا، گھراں دے وچ صاف پانی استعمال تھی سی، مطلب تواڈے مشروبات صاف پانی استعمال تھی سی، چائے بناندے اون صاف پانی استعمال تھی سی، تواڈے جانور ان فصلاں کو پانی صاف استعمال کرے سو، ٹیوب ویل لگے ہوندے سرکاری ٹیوب ویل جڑے لے انہاں کو کھاد وغیرہ انہاں تو سپرے وغیرہ تو اوائڈ کرے سو، گوبر استعمال کرے سو، فصلاں اچھیاں تھی سن، ٹھیک ہے، فصلاں اچھی تھی ہونے بعد تو دودھ اچھا مل سی، خوراک اچھی مل سی، انزائم اچھے پیدا تھی سن، بچے تمہارے اچھے نشو نما پائے سن اور وطن دے اچھے شہری بان کے تمہارے سامنے آ سن، جڑے انہاں کو آلودہ خوراک کھوے سو، باہر دی خوراکاں استعمال کرے سو، ڈائریکٹ رکھے سو، گندا رکھے سو، خود بھی کپڑے گندے رکھے سو، بچوں دے کپڑے بھی گندے ہو سن، تے انہاں کو خوراک جڑی میسر صحیح نہ تھی سی، وقت بے وقت کھانا کھا سن، ٹائم تے کھانا نہ کھا سن اور پیٹ بھر کے کھا سن، مختلف قسم دی معدہ اور جگر دی بیماریاں جڑا، کیونکہ میں حکیم بھی ہاں، حکیم ہون دے ناتے بھی تھوڑا جویں پائی وینا تے یہ چیزاں جڑیاں ہون ان خالص خوراک دیون نال بچیاں دے اشیاء اندرونی جو اساد ہیں، جگر، دماغ، معدہ، گردہ، مثانہ کہ مطلب ہو گیا کیپٹری چلی وغیرہ سارے نظام پراپر ہونی چاہیے تیار ہو، یعنی پہ ٹائم ہی نہیں کھانا چاہیے، جی اصل اکثر دے دے ماں بے ٹائم ہے جڑے نا کوئی ٹائم نہیں رکھا، جبکہ سر دے ایک دودھ پلانا بھی ایک ٹائم ہے کہ 2 گھنٹے دا وقفہ رہے، چھوٹے بچے کو جو نوزائیدہ بچے پیدا تھے ان کو کم از کم 2 گھنٹے بعد ہی فیڈ کرانا چاہیے، یعنی ایک ٹائم رکھا چاہے جتنا بلکہ 2 گھنٹے بعد ہی اور دی زندگی دے وچ ایک بڑی چیز بڑی اہم ہے جڑی اساں خود دی علاقے تعلق رکھدے ہیں کہ سویر دے اٹھدیاں ماواں جڑیاں ہوندیاں نا، میں خود اپنا جائزہ گنا، میری اپنی خود اماں جی سویرے اذان دے ٹائم اٹھتے سن، اذان دے ٹائم اس کے سارے بچوں کو اٹھے سن، نماز بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو اور خوراک بھی سالے دے سن، بالکل ساتھ میں نماز پڑھی، تلاوت کی تھی، خوراک کھادی، تم خود سوچو ان جسم دے اندر ان دی حیت کیا ہو سی، ان دی روحانی کیفیت کیسی ہوتی، جسمانی کیفیت کیسی ہوتی، دیکھو نا لسی مل سی، مکھن مل سی، دودھ مل سی خالص اور اماں دا خالص پیار مل سی، یہ حقیقت نہ تعلق رکھیں جن گانے جت کا سا ٹائم اور بڑا اچھا ٹائم، تے ان کو بعد او بچے جڑے نے ماں باپ دی اچھی رغبت دے وچ باسن نا، تے او باہر بھی اگر ویسے نا باہر لوگوں کو اچھا ہی درس دے سن، معاشرہ اصلاح دے چلا بالکل، اور خالص بریک کا سب کچھ چاہیے تھا، ناظرین چل رہے ہیں چھوٹے بریک تے کتھے نہ ویسے سارا ناراض
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आसता को सवेल दे आगे और मलिक हफीजुर रहमान सोया साहबन पे और होने ही माशाल्लाह रिसेंटली उम्रा करके आन उम्र दी बाबा मुबारक है तो और किवे रहा सफर खैर आफियत रहा और कितने रीदा है तेरा पूरा पैकेज माशाल्लाह फैमिली अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तीसरी दफा मौका दी थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान तो मदीना हाँ मदीना शरीफ तो बाद मुल्तान अच्छा माशाल्लाह मैं जब तुर्की गई हाँ तो वापसी सारा जद्दे से है अच्छा वैसे तो सब ठीक है सब जो मतलब असा उम्र कर मैंने लेकिन मैं जब उठू आई और मैं असा अपने डिठा पाकिस्तानी को तो असा बहुत सी ना ख्याल नहीं रखे पे होंगे और वो सारी जो सिक्योरिटी हो जितो असा जहाज से चढ़ना हो आखिर लाइन बनाओ वो अपनी प्लीज लाइन बनाओ तो कोई भी सारे विच बनाने वास्ते तैयार ना हो नहीं मैनू आखिर मेरे को रस्ता दे दे उन्होंने धक्का मिले है को धक्का मिले मतलब थोड़ी मतलब ये चीज की कमी है सारे लोगों में कमी है हाँ वजह को मतलब सारे लोगों को आदत क्या नहीं था अपनी वारी का इंतजार असर नहीं करेंगे और होने दिए सब लोगों में है ना हाँ हाँ सबको नज़्म ज़ब्त सीखने की जरूरत है और आखिर मेरा ग्रुप आगे जा रहा है मैं कितने रुलांगी हालांकि जड़ी सीट अलाट थींदी है उन ते ही बाणा होंदे ना कि कहीं बई ते बाणा है लेकिन बस सब कोई जल्दी लगी हुई है अंदरू वहीं के साथ खड़े हैं और वो असन सीट ही लबनी अगर असा लेट वेसो लाइन च वेसो तो अपनी सीट नहीं बस और हूं बस ते सब है कि जहाज तक पुजने थिया वही सारा प्रोसीजर है लेकिन जो जहाज चढ़ना तो वाले भी सारे पाकिस्तानी अगू अगू होने भजते दौड़े सब कुछ सीट ये नहीं पता कि जड़ी सीट तरीका लिखी हुई है तो उथे ही बनावना पोसी उथे ही मावना पोसी ते बहर माशाल्लाह बड़ा रश है आजकल उम्रे दा और मैं जड़ी जहाज से आयो 400 कुछ दा वडा है यो डबल डेकर है जहाज मतलब इतने लोगों दा रश है माशाल्लाह अल्लाह ताला सब भी उम्रे दी सादत नसीब करे सब मुसलमान दी ये ख्वाहिश होती है मेरी भी ख्वाहिश है और मैं सब दे आमीन नाल शायद मेरी भी अल्लाह मैं शायद के इंशाल्लाह मेरी भी अल्लाह ताला जरूर सुन सी अच्छा जी मरियम क्योंकि मैं आज पर्सनैलिटी जजमेंट की गल करनी पाई और हर बंदे को अपनी पर्सनैलिटी दे पूरा पता होंदे थे असा बहुत घट होंदे अपने बारे च नेगेटिव पॉइंट्स कढे ने असा हमेशा आदे मैं अच्छा हाँ मैं अच्छी हाँ मैं बहुत अच्छी हाँ लेकिन बहुत जानते ऐसा गलत भी होने हैं ठीक है और अच्छी केड़ी किसी चीज ते है मरियम को लगता है कि वाकई में अच्छी हाँ लोग भी याद हैं थे केड़ी चीज ते है लगता है कि वाकई में इतना गलत है मरियम क्या आपसे नहीं बारे में थैंक यू आयशा ऐसे कि जो गुस्सा है वो मेरी तबीयत में है ठीक है और उस गुस्से की वजह से जो आपकी खूबियां हैं वो खा जाती है वो खामी इस हवाले से मैंने लास्ट टाइम हज़रत अली का कॉल पढ़ा था उसका कुछ मफहूम ऐसा था कि हर शख्स के अंदर अल्लाह ने कोई खामी रख दी है अगर वो खामी ना रखी जाती तो वो इंसान शायद तकब्बुर में बहुत ज्यादा मुब्तला होता अगर उस खामी पे पॉजिटिविटी तरीके से पॉजिटिवली काबू पा ले तो वो फरिश्तों से बेहतर दर्जा हासिल कर लेते हैं और अगर उस खामी पे काबू ना पा सके तो शैतान से भी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं तो खूबियां तो शायद ये ज्यादा बेहतर लोग जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह दर्द दिल है खुश अखलाकी है अपने अंदर लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि खामी जो है वो इन तमाम खूबियों के ऊपर जो है असर शुरू है मतलब गुस्सा नेचर या फैमिली वाइज एक मुंतकिल थी ना अब्बा गुस्से आले ना मां को इठा अग्रेसिव हैं पे या वाल बंदे जो चीज मुंतकिल थी नहीं आंदी है अम्मा गुस्से आले हन ते मैं भी हूं अक्सर ही मैं अच्छा अपने मामा को ज्यादा चीजें घिनने हैं अडॉप्शन होंदी है बख्तावर में चीजें क्या नहीं है अच्छा वालदा मेरी आयशा वालदा मेरी बड़ी हम्बल और पोलाइट थी इतनी ज्यादा हम्बल थी कि फैमिली में अक्सर लोग जो है अगर वालदा ने उनको आज से 10-15 साल पहले किसी मेरी कजन को 500 की ईदी दी तो मेरे मामू और खालाओं और फूफियों वगैरह ने आके हमारे हाथ पे 100 रख जाने और हमारी वालदा ने ना बोलना तो वो वाला एंगर वहां से डेवलप हुआ कि हमारी वालदा जो इतनी खामोश और चुप है और इतनी पोलाइट है कि लोग जो है वो उनके हकूक जो है वो जब्त कर जाते हैं गस्प कर लेते हैं तो वहाँ से पैदा हुई नहीं तो वालदा नहीं है इस तरह बस ये थोड़ा बच्चे जो है फील करते हैं बस छोटी छोटी सी चीजें इस तरह करती है कि यानी अपने हकूक इसका मतलब हमें खुद ही डिफेंड करना पड़ेगा तो वहाँ से फिर लेकिन ये है कि डिफेंड करते करते मेरा ख्याल आपके मिजाज का हिस्सा बन जाता है और इंसान इस काबिल नहीं है कि वो इंसाफ कर सके और बस फिर वहाँ से डेवलप जजमेंट कर सकते ठीक है ना कई भी मामले में अच्छा गल थी पई है कि कामयाब जो लोग उन्होंने दे बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं प्लान करेंदे हो काम दी तुसा तोड़ी आदत है प्लानिंग करने की आदत है मैं अपने हर रोज बल्कि रात को ही जॉब वाले लोग ज्यादा प्लानिंग ना चलते एक गल हकीकत है बनिस्बत बिजनेस वाले लोगों की निस्बत और घट लोग हैं जो बिजनेस करने और प्लानिंग ना लेकिन जॉब वाले लोग मैं समेत
میں پورا منتھ دا جو ہے شیڈول بنایا ہوتا ہے یہ خرچے کرنے اور وہی کرنے ہاں مزے دی گال ہے اتنی بچت ہے اتنا پیکج ہے اتنے شادی اگر کوئی آ ویندی ہے کیونکہ یہ بھی تو مسٹ ہے تاری فیملی وائز شادی آ ویندے یہ سارے پہلے ماما پینے ہے نا اور کمیٹیاں پینے ہن پیسے بچے ہن اور اس طرح دا اگر کوئی اہم موقع آ ویندی تو دیونا پوندے تھیا یا گھرنا وہ ایک تیاری ہوندی ہے یعنی اس طرح کی پلاننگ ضروری بھی ہے بالکل ایگزیکٹلی ایسی بات ہے زندگی کو پلان کے ساتھ گزارنا جو ہے وہ ایک اچھا ہے یعنی بے ربط نہ ہو لوگ کہ کیا کرنے کچھ پتہ کیا نہیں اچھا یہ تو تھی گیا کہ لوگوں کو پتہ ہے سارے بات زیادہ لیکن بہت سی چیزیں سب کو خود بھی پتہ ہونا جو تک پتہ ہے کہ تک غصہ بہت زیادہ آن دیتے ہیں اور تک لگ دیتے ہیں کہ میری والدہ شاید نہ بولے ہن ہنگل میں حق اپنے حق واسطے نہ بولے میرے کو غصہ بہت آن دیتے ہیں ان علاوہ بہت سارے لوگ زندگی ایک بیتے اعتراض کرنے رہنے تھے تو سر نوٹ کیتا اسی جو کہ بہت بری عادت ہے عدم برداشت ہے نا ہر ایک کام ٹونٹ کرنے اعتراض کرنے کیوں جا رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کیوں کھا رہے ہیں یہ ہے حسد کا ایلیمنٹ اور دوسرے کو جب دوسرے کے آپ اسٹینڈرڈ تک رتبے تک نہیں پہنچ سکتے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیڑھی کھینچ لی جائے جس سے اس سے اپنے آپ کو درجے بدرجہ اسٹرگلنگ کر کے پہنچائے اصل میں نے عائشہ یہ نوٹ کیا ہم میں سے ہر شخص کامیاب جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ جد و جہد کی ایک کہانی ایک داستان ہے جو حاصل شخص ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے یا آپ کامیاب ہیں اب ان کو کیا پتا کہ آپ نے بھی ایک فیس جو ہے اس کو پورا جو ہے بڑی ہی جد و جہد کے ساتھ عبور کیا اور پھر جا کر اسٹیج پر آئیں گے ہمارے معاشرے کے اندر ہے ایسی بات کہ لوگ ایک دوسرے کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتے ہیں حسد ہے کینہ بغض ہے جس طرح آپ کہہ رہی تھی عدم برداشت ہے ایک دوسرے میں مین میخ نکالنا کیڑے نکالنا یہ ہے معاشرے میں اور پھر ایسے لوگ جو ہے نا وہ ساری زندگی انہی چکروں میں رہ جاتے ہیں وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے بالکل بالکل اور دوسرے کو دیکھ کے تو برداشت نہیں کر پاتے میں چلسا جب ملک حفیظ الرحمان نال گل کرسا انہاں نال کیونکہ ماشاءاللہ لیکچرار بھی ہیں پرنسپل بھی ہیں اور بالکل ٹیوٹر بھی ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دے ریجنل کیمپس دے تو کیا کامیابی یا اگو ودھن دی کیا گر ہیں اسا اج جاننا چاہتے اصل میڈم گل ہے کہ اصل جڑی لوگ جو تو دسے بھی نقطہ چینی کریں تعلیم دی کمی ہے اگر معاشرے تعلیم تھی ونے تقریباً چھوٹے چھوٹے برائیں ختم تھی ویسے لیکن نہیں بعض میں پڑھے لکھے لوگ بھی کرنے نظر آتے ہیں بس وہ فطرت آپ سے پوچھنے لگی تھی سوری ٹو سے یہاں ادھر تھوڑا سا اختلاف کرنے لگی ایجوکیشن پہ بلیم دینے ہیں کہ شاید تعلیم شعور نہیں دیتی بہت سے بغیر پڑھے لکھے لوگ دیکھیں جو بڑے شعور والے اور بہت سے تعلیم یافتہ بلکہ میرا خیال ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں زیادہ حسد چیزیں زیادہ میڈم تعلیم دے نال تربیت جڑی ہے نا وہ ضروری ہے تعلیم تا ایویں کرے سو نا تو جہلی بن وے سو لیکن تربیت نال ہو سی نا تو سمجھ کامیاب بن سو تو تربیت سارے اساتذہ دا حق ہے کہ تعلیم دے نال تربیت بھی دے وہ خلیفہ ہارون رشید دے بارے لکھتے نبو ایک سارا امیر المومنین آئی بادشاہ آئی تو نے دو بیٹے مامون تے امین ایک دن انہاں دا استاد وضو کرنا پیا تے امین کو وضو کرویندا پیا تے بادشاہ دے دے اور چلا ویندے استاد دے کہ خلیفہ تھوڑا ناراض محسوس کرندا پیا انہاں کہ بادشاہ صاحب تساں ایواں سے ناراض ہوئے کہ شہزادہ میں کو وضو کرویندا پیا انہاں کہ نہیں تساں تعلیم تے دیندے پیو تربیت نہیں دیندے پیا ایک ہاتھ نال تے پانی لینا پیا نا دوجے ہاتھ نال تواڈے پیر دھویا نہیں تعلیم تے تربیت مل ونجے تو فل جو ہے نا بڑی اصلاح تھیندی ہے معاشرہ بھی ترقی کرے جن اساں صرف تعلیم دے پیچھے ہیں ڈگریاں دے پیچھے ہیں سب کو پیچھے دا کوئی پتہ نہیں اساں اخلاقیات ہی سارے ختم تھی وجن سب کو قدر دا ہی پتہ کوئی نہیں ہن جو نظام دے دے پیو رٹا سسٹم ہے آبجیکٹو چلدا پیا انہاں بالاں کول پوچھو سبجیکٹو دا پتہ ہی کوئی نہیں انہاں کول پوچھو علامہ اقبال دے بارے کہہ دے انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ موٹے موٹے پوائنٹ تیار کر کے اچھے تو اچھے نمبر گندے پین اچھا نمبر بھی ویسے زیادہ آنے لگے نہیں تو اصل بھی کہنا کہ آبجیکٹیو سسٹم ہو گیا اور سبجیکٹیو ہوتا تو اس سے معلومات بہتر تھی اب تو بس بچے بڑے ہی کنجسٹڈ سا پڑھتے ہیں اور آرام سے بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہیں دا پوچھ گنو اپنے بزرگاں دین دے بزرگاں دا پوچھو جا انہوں کوئی پتہ نہیں لیکن سارے سلیبس وچ تے بہت ساری چیزاں ختم کر دیتے ہیں نا سلیبس ہی ختم ہے بس آبجیکٹیو چلدا پیا ہر بچے کو پتہ 100 150 آبجیکٹیو بس کو رٹنے تے نمبر گرنے ظاہر ہے او جڑا ممتحن ہے یعنی پیپر سیٹر ہے او انہاں دے علاوہ تے دے ہی نہیں سکدا او 100 ہے 50 یا 60 آبجیکٹ انہیں جو نے دیونے بچے نے رٹ رکھن تو ظاہر ایک نمبر دا ہے کہ تو پورے نمبر گنسی بات ہن 1100 نمبر جو 1092 نمبر 8 نمبراں دا فرق ہے سارا وزیر تعلیم یاد آ گئی جی جڑا ہائیسٹ نمبر گڑے جی کیا مسئلہ تھی کہ کی مطلب ہے
اور انہاں بچے کو جتنا اچھے نمبر گندے وہ لوگوں کو مینٹین ہی رکھنا پوندے اب کچھ نہ دیکھ گنو وہ میٹرکل کو دیکھو ایف ایس سی نظر ہی نہیں آندا بالکل بی ایس پروگرام میں نظر ہی نہیں آتا ان ٹائم تو رٹا اصل جڑا ہے نا ساڈا جڑا نا معلومات ہونے چاہیے تعلیم نال کتاباں دی اساں پڑھدے ہی کوئی نہیں تھیوری تو ختم ہی تھی گئی ہے نا سبجیکٹ تو سمجھو کہ چلدا ہی نہیں پیا صرف مروزی آبجیکٹیو چلدا پیا وہی میں کہہ رہی ہوں سبجیکٹیو حصہ موضوعی ان سے پوچھا جائے تو بچے 2 لائنوں سے آگے نہیں بتا سکتے 2 قومی نظریے کے بارے میں نہیں پتا بہت سے بچوں کو اب تو واقعی آپ یہی جو کہہ رہے ہیں باتیں درست ہیں اور بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت اقتدار سے جڑی ہوئی ہے ہماری جو معاشرتی اقدار ہے نا وہ اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اس میں یہ بہت زیادہ ایلیمنٹ شامل ہیں ہاں کیا انہیں چینج کرنا ضروری ہے انتقال کرے سو یا ایویں ہی ٹھیک ہے بچوں دے برڈن بہت زیادہ ہوندا ہے سارے زمانے میں سمجھدی ہیں اتنا رٹنا پوندا ہے اور اتنا کچھ سبجیکٹ لکھنا پوندا ہے کہ 3 گھنٹے بھی ساکو لگتے ہیں کہ ناکافی آج کل تو بچے گھنٹے میں پیپر حل کر گھنے تھے مزید بہوں کو جاننا بھی چاہسوں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رانگے اور گال تھی پی ہے کہ بچے آج کل دے نمبر اچھے گھندے پین لیکن اگو وان کے یعنی میٹرک دے بعد جڑا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن تھی ونن اچھا بچے اکثر سائیکو بھی تھی ونن معذرت دے نال جیل او ایف ایس سی وچ مطلب اتنے نمبر نہیں گھن پاندے اور میڈیکل وچ ایڈمیشن نہیں تھی نا ہے نا مریا بالکل وہ بچے جڑا ہے اکثر رہتے ہیں خودکشی والے پاسے بھی آنے اگریسو بھی آنے غصہ بھی نہ والا سے زیادہ آوے اور پیرنٹس دی جڑے توقعات ہونے امیدیں ہونے ٹیچرز دے من کے وہ وات چکے ہونے تھے کہ نہیں ابھی بھی مینٹین رکھنا ہے بچے پس کے رہ رہے تھے یہ چیز ہے نا جی انٹری ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ایم کیٹ اور یہ اس ٹائپ کے جو بنے ہوئے گیٹ وغیرہ وہاں پر آ کے بہت سے بچے جو ہیں جو بڑے قابل بھی ہیں اس کی جب کر جاتے ہیں تو ان کی امیدیں بھی ٹوٹتی ہیں پیرنٹس کی بھی اب لیکن ایک سسٹم ہے اس سسٹم تو گزرنا ہی پوندے اور وہی کرنا پوندے ہی گلو ہر چیز کو نارمل گھنو لائف کو نارمل گھنو تو بالکل بہتر رہسو اور گال تھی پہ اپنے خوبیاں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے جی کہ آپ ساتھ ہیں نا آپ خامیاں جاننا ضروری ہے اپنے خوبیاں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ مزید ایسا اپنے آپ کو پالش کر سکو کہ اگر اچھا یہ ہے اچھا ہوں گال یہ ہے کہ ناکامیاں یقیناً ایسا جڑے میں گال کیتی ہے کہ وہ لوگ ناکام ہونے جڑے کہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہر معاملے خود کو حقدار سمجھتے یہ چیز بڑی پائی ویندی ہے معاشرے میری والدہ ایک فارسی کا محاورہ بولتی تھی وہ زبان شیری جہانگیری اور بلکہ اسی پہ ایک بزرگ تھے ان سے سوال کیا گیا کہ انسان میں کون سی خوبی ہے تو آپ نے خامی ہے سوری تو انہوں نے کہا بہت سی خامیاں ہیں لیکن ایک خوبی جو وہ تمام خامیوں پہ قابو پا لیتی ہے وہ زبان پر قابو پانا زبردست جو ناممکن لگتا ہے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے نے مجھے ایک جملہ بول دیا نا تو میں اب اس قابل ہوں کہ اس کو 2 بولوں 4 بولوں تو یہ والی سوچ جو ہے نا کہ میں کوئی اس کے گھر سے دانے کھا رہی ہوں میں کوئی اس کے گھر کا لے رہی ہوں میں کیوں سنوں جی اگر اس نے 1 کہہ دیا تو میری بھی سیلف ڈگنیٹی ہے میں تو اب 4 سناؤں گی تو یہ والی سوچ جو ہے جب تک ختم نہیں ہوگی نا میڈم یہ جڑی سوچ ہے نا ساری ضد ہے یہ شیطان دا عنصر ہے بس شیطان نے تو ایویں کیتا نا یہ شیطان دا عنصر ہے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تو پیار تے محبت دا درس دیتے برداشت دا درس دیتے ٹھیک ہے ایک دفعہ میں پڑھتا پیا میں کہ ایک بدو آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گالے کپڑا پا کے انہیں کسیا تے کوئی پیسے گرنے آن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہکڑی ران رہی پہلے آ گیا حضرت عمر اٹھے جلا لے جائے آپ نے کہا نہیں تو یہ کو آگ بھی تو اپنے ٹائم تے آمیں میں کو آکھیاں بھی تساں انہاں دا قرض دیو تے اتنا مطلب ہے کہ اسلام میں ہے اسلام میں تو ایک بڑی پیاری آیت سے مبارکہ یہ بھی ہے اس کا مفہوم ہے کہ اگر جھگڑے میں جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن منہ لے لینا زبردست اور گال اتھائیو آوندی کہ اساں لوگ سمجھتے ہیں کہ اساں مظلوم ہیں اساں ہی بیچارے ہیں اور ان دے بعد اگر اساں جواب دے دینے ہیں تو اساں کتھاں دے بیچارے نہیں رہ ویندے میں تو دس دیوا کہ اگر کوئی تنازعات نہیں تھیا تو اساں واقعی معصوم ہو تو اساں واقعی ہی بیچارے ہو لیکن اگر تساں واپسی جواب دیندے ہو تو تساں بالکل بیچارے رہتے جوڑ کو جو جوڑ ٹکر پوندے تھے تو بیچارے کہیں گھٹ کیتا کہیں زیادہ کیتا گال تو زیادہ ہی تنگ کریں دے تو حدیث ہے تساں کو یار میں روزے نہ آ رہا انہوں نے بحث نہ کرو بس روز نہ لا کے چلے اچھا ایک رمضان شریف ہے روٹین واز ایک پوری وہ ہوئی تھی کہ میں الاؤ نہ تو صفات اور اکثر لوگ جن تنقید کرنے دیا بولیں دے پہنے خاموش رہ وینی کہ انہاں دے اوپینینز میرے اوپینینز
اوپینینز کہنے اور میرے کو ضرورت بھی کہنی اپنے اوپینینز لوگوں کو دسن دی میں جی چاہتا ہوں میں لائف گزرسا یہ تھوڑا اپنے آپ کو بدل ضروری ہے اور پتہ ہے وقت کے نال بدل دیں کہ جی میں ناظرین کو آدھی کہ آج میں ضرور شیئر کرے سا کہ اصا اپنے آپ کو کیویں پالش کر سکتے ہیں اور واقعی بہت سارے خامیاں سارے اندر ہونے لیکن انہاں خامیاں کو اوور کم کرنا یہ بڑی بڑی گال ہوندی ہے اپنے آپ کو بدلنا بڑی گال ہوندی ہے غلام قاسم بھٹا صاحب والے چلسا اور انہاں کو بھی پوچھسا کیونکہ ہیلتھ والے انہاں کو پوچھ رہی میں زیادہ تر اور صاف پانی دی گال تھی پئی ہے اور ملتان دی میں گال کرے سا کہ اتھا بھی صاف پانی ہی مطلب میسر ہے یہ دیہاتی علاقے میں دیہاتی علاقے میں سارے کم و بیش واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے پین جتھے عوام الناس کو دیہی علاقے دے لوگوں کو صاف پانی میسر ہے اور وہ علاقے جنہاں دے وچ کچھ پلانٹ ایسے ہیں کہ نکارا تھی چکے ہیں وہی واسطے نکارا تھی چکے ہیں حکومت دی پالیسی دے تحت جڑے ادارے ذمہ لاڑی تے انہیں بنا دیتے بنا کے اگلی کمیونٹی کو جڑی کہ سیاستدانوں دی کمیونٹی ہوندی ہے انہوں نے اپنے ایم پی ایم این اے دے کوئی لوگوں کو تفویض کیتا ہے کہ بھئی یہ سکیم تساں اپنی ٹیک اوور کر لینی تے آپ ڈور ٹو ڈور چل کے لوگوں کو کنٹریبیوشن گن کے اپنی مدد آپ دیتا ہے چلاونے اتھاں کچھ ایسے پلانٹ ہیں جڑے کہ نکارا تھی چکے ہیں لوگوں دی اویئرنیس نہ ہونے دی وجہ کر کے وہ کہ ادارے سی بی ایم کمیونٹی بیسڈ موٹیویٹر دروازے تے بھی بہندے نگاہی بھی کریں لیکن لوگوں دے وچ سخت اتنی کوئی نہیں کہ وہ ایک 10 روپے بھی دے کے چندہ اکٹھا کر کے اپنی جڑی سکیم آپ سنبھالی بیٹھے انہوں کو چلا سکیں کیا ہوندا انہوں صرف پلانٹ دے وچ ایک فلٹر ہوندا اچھا ایتھے گورنمنٹ وہ کہ نہیں اگر تسا پلانٹ لیندے ہو لوگوں کو سہولت دے بعد تسا چیک اینڈ بیلنس تے رکھو کیا پلانٹ سیو کریندا پے یا صاف پانی ہے تو بول بھی نہیں اچھا وہ چیک اینڈ بیلنس کرن دی گل کریندا پیا نہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کرن واسطے حکومت دی طرف فلٹریشن پلانٹ جڑے ہوندے نا انہاں دے فلٹر کمیونٹی بیس موٹیویٹر کو دتے ہوندے ٹھیک ہے وہ ڈور ٹو ڈور وان کو لوگوں کو فلٹر دیندے پے این لمٹ دے اندر اتنی رینج دے اندر انہیں فلٹر چینج کرنا ہوسی چینج کرے سو تارا پانی دوبارہ صاف آ ٹھیک ہے وہ لوگ کیا کریں انہوں فلٹر گین کے رکھ گین کو بدل دے بھی کہیں وہ پانی پیتی رکھ دیں یہ کی وجہ کر کے وہ ادارے بدنام تھی کائی لگا ہویا پانی ہوندے گرین گرین یہ کی وجہ کر کے بدنام کون سی ادارے حالانکہ ادارے کم بھی کریں دے پہ انہیں سب کچھ کریں دے لیکن ادارے بدنام تھی ویندے جبکہ وہ پلانٹ جڑے انہیں ادارے دے ہون انڈر ہی کہنی ہوندے وہ کمیونٹی دے انڈر ہوندے یہ باوجود سرکاری سطح تے ادارے کچھ نہ کچھ انہوں دی ہیلپ کریں دے مطلب فلٹر دے دیونا جانے بندے بھیجنے انہوں کو دوبارہ آگاہی دے دیونے لوگوں کو بھئی اتنا کرے سو بارہ تقریباً 80% جڑے اموات ساری تھی نہیں معاشرے دے پانی دے صاف نہ ہونے دی وجہ ہوتی ہے عالمی ادارہ WFO دے حوالے نالی میں ہے کہ جو 80% اموات ہیں وہ گدلے پانی دی وجہ گول تھی گئی جن میں جگر تھی گیا میدا تھی گیا سارے گردے تھی گئے متاثر تھی گندے پانی دی وجہ گول مختلف امراض لگ دیں اگر پانی تو صاف میسر آوے تو اس ساری امراض کو تساں بچ سکتے کیونکہ یہ اشیاء اندرونی ہیں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں صاف خوراک صاف پانی استعمال کرے تو تمہاری صحت بھی صحیح ہو سی تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے طبقے نال تعلق رکھتے ہو جان سکتے ہو تے پر فضا ماحول باہر تو کو مطلب پلاٹنگ تھی ہو سی تو خوبصورت پلاٹ میسر ہو سن سیرگاہ بنائی ہو سی خوراک بھی اچھی آکسیجن بھی اچھی اچھا خوراک بھی تو خالص کہنی نہیں سادہ دودھ بھی خالص کہنی مل رہا تھے تیرے سامنے پانی ملا دودھ ہوندے تھی اور جی صرف پانی بھی کوئی ملا تو ہی پانی شامل کر دیتا ہے حیرت کی گل ہے مجھے صرف پانی بھی کہنی ملا جڑا دودھ ساکو ملدا ہے تساں شاید جان دے اسے رٹھا اسی بخوبی اج کل مارکیٹ دے وچ پیکٹ ملدے نے او دیہاتاں دے لوگاں کو دتے نے وہ پیکٹ گینا نے کو پھاڑ کے اپنے برتن وچ جاندے دودھ نہ حاصل کرنا ہوندا گائے تو یا بھینس تو کسے وہ پا دیندے پانی پیندے وہ اتنی جھگ رائز اپ تھی جاندی اوتے آوندے اس دن اتنا خالص دودھ مطلب یہ سطح تے جی ہن ساری حکومت نے بڑے انتظامات بھی کیتے ہوئے ہیں صحت دے حوالے نال انہاں دے میرے خیال وینا بھی پھردیاں پین ڈور ٹو ڈور صفائی دے حوالے نال خوراک دے حوالے نال لیکن اونے ٹھیک تھی سن جڑے اساں اپنے آپ کو صحیح کر کے ابو سامنے آسو ساری نیت صحیح ہوسی تے مل جل کے چلسوں صحیح کرے سوں اصلاح کرے سوں تے بات ٹھیک نیت پہ ہے نا حکیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ حکومتی اقدامات تو چل رہے ہیں لیکن جو کمیونٹی ہے وہ خود فلٹریشن کا حوالے سے جو بڑی سست ہے 10-10 روپے وہ بھی کہہ رہے ڈور ٹو ڈور مانگے جاتے ہیں وہ بھی نہیں دیتی تو آپ اپنے پروگرام کی توسط سے ان لوگوں کو ذرا یہ پیغام دیجیے کہ جہاں پر ان کے فلٹریشن کے لگائے ہوئے ہیں پلانٹ اور ان کے انڈر ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا سا کریں دوسری بات ہے صحت تاری ہے نا تو اگر ایک ڈار پر نہیں لا سکتے اور ان بعد جڑے فیساں بھرے 1500 تو 2000 ڈاکٹر دی فیس ہے بھائی اچھا تساں ڈٹھا سی میڈم اکثر تساں ڈٹھا سی تساں ڈاکٹر کول وان کی دوائی دینا ہو تے او تواڈے اندرونی نظام کو دوائی کھاون دے بعد اتنا خاموش کر دیندا خوش کر دے کہ گرم تے دوائی آونی ہے واسطے تواڈی تار خوراک تے خالص چیز دا کھانا بڑا ضروری ہوندا ہے بالکل جڑا کہ تو کو میسر ہی کہانی بالکل
ہوں یہ ہائی لیول تے ہے اگر اصل انہوں کو اصلاح در اصلاح صحیح کرنے کی کوشش کرے سوں حکومت کو چاہیے یہ ساری عوام اتنی غریب ہے جی ہوں دور چلتا پہ ڈیٹھا ہو سی کہ نچلے درجے کو گھن کے اتلے درجے تک عوام الناس کو اتنی بیچارے کو سہولتیں کیا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اویئرنیس دے سکے تو ہائی اپ کر سکے دیہی علاقے خاص طور پر شہری علاقے تا تعلیم دے حوالے نال اچھے دوستوں دے حوالے نال اچھی بیٹھک دے حوالے نال مل جل کے باون دے حوالے نال وہ کچھ تاثر اچھا گین ویندا لیکن دیہی علاقے دے لحاظ انہاں دی اون لحاظ نال صحت صحیح ہوندی کہ کھلا ماحول ہوندا ہے کھلی آب و ہوا ہوندی اکثر کھلی ملدی ہے خاص طور تے دریائی پٹی دے علاقے دے لوگ بالکل تے باقی انہاں کو یہ اویئرنیس کیا نہیں ہوندی کہ انہاں کو سہولتاں اتنی ملے انہاں کو پیسہ اتنا ہوے صاف پانی اور سبزی بھی تھے ہوندی لیکن واش کرنی ہے نہیں کرنی سپرے لگی سبزی شہر بازار دے جتنا سارا سیور پانی گندا پانی وہ سارا دیہاتی علاقے میں ویندا ہے وہ کھا لیندے تساں خود اپنی اکھاں نال جائزہ کرو کھا لیں کو ویندا کھا لیں کو دیہاتاں کو ویندا دیہاتاں کو ندی نال انہاں کھیت کھلیان چھوٹے چھوٹے انہاں کو لگدا ہے اوتھے سبزیاں پیدا ساری سبزیاں تو ساری ٹھوسی شہر تو نہیں تھی دیہی علاقے میں لیکن وہاں سے سبزیاں پھل آ تو وہیں سے رہے پھر ہم دوبارہ شہری لوگ بھی کھا رہے ہیں یعنی کہ وہ سارا گندا پانی انہیں سبزیاں کو لگتا پہ وہ سبزیاں لگانا تم خود دیکھو نا سبزیاں کیا پیدا تھی سی گندے نظام پیدا تھی سی اساں بخوبی اور کئی دفعہ میں خود اپنی نظر نال ڈٹھا ہے کہ وہ گندے کھال جنہاں دے ملیکا علاقے میں سبزیاں بیجیاں میں اتھوں انہاں کو حاصل کر کے گندے کھال تے دھو کے ٹھیک اچھا اچھا جڑی اج کل بیماری دیکھنے کو ملتی ہے ایک تا اسا جے گا کرنے ویسے اکثر لوکاں دا پیٹ خراب رہندے تھے یہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوندے تھے پانی چینج کیتے جے میں آدی میں کیتے تے میرے مسئلہ معدے دے امراض وچ ودھارا تھی ویندے اون دے علاوہ تارے سامنے ہے یرکان ہے اور کالا یرکان ہے یہ چیز ودھدی پئی ہے یہ شاید انہیں خوراک دے ناقص ہون دی وجہ سے سارا کچھ ہے بالکل بالکل صاف پانی میں سرد نہ ہونا حالانکہ ادارے سارے ادارے کلورینیشن کریں دیں پانی دی کلورینیشن کریں دیں دیہی علاقے ہیں شہری علاقے ہیں ٹینکیاں پانی دی لائیں ہوئے فلٹریشن پلانٹ لائے ہوئے ٹربیاں لائیں ہوئے سارا کچھ جڑے یہ ادارے وہ اتنا اچھا کام کریں دے ہاتھ دے لیکن گال والو تھائی آویں آ کرتے کہ اساں خود انہاں کو صحیح پیک اپ ہی نہیں کر سکتے اساں مدد نہیں چیک اینڈ بیلنس بھی ہے بھیا اساں انہاں دی مدد نہیں کر سکتے اپنی مدد آپ ایک گھر ہے نا نال ایک گھر ایک پارٹی سیاسی پارٹی دا دوسری جگہ دوسری سیاسی پارٹی دا تیسری جگہ تیسری سیاسی پارٹی دا وہ جڑی کمیونٹی بنائی ہے کو اساں پلان دے دیتا ہے اون دے وچ ایک پارٹی دے لوگ ہیں جبکہ اون دے ان تے بھی بئی پارٹی دے ان تے بھی بئی پارٹی اون دی سیاسی کشیدگی دی وجہ کر کے وہ جڑا پلان صحیح سمجھ نہیں اختیار نہیں صحیح نہیں چلدا وہ لوگوں صحیح جبکہ یہ سب دا فائدہ ہے اسا انسانیت کے لحاظ نال کیوں نہیں سوچے دے پے ایسا تو جے تو کوئی ووٹ گرنے والا ہے یا جڑا بھی آندے سیاست تو ٹائم بینگ آندے تھے 5 سال بعد آسی تو کوئی مقصد تو انہاں نال ایفیلیشن میں اکثر اپنے دوستاں کو اکھیندا نا کتا کلامی باپ اکثر میں اپنے دوستاں کو اکھیندا کہ اپنے ووٹر جڑے دوست ہوندے کہ بھائی تساں سیاستدان کو دیکھ کے اون دے طرف بدل ویندے سیاستدان اپنی کئی ٹہنیاں بدلدا ہے بالکل ایک تو اٹھ کے بئی تو بئی تو اٹھ کے بئی تو کیا تساں ووٹر یا اساں ووٹر نہیں بدلتے سیدھی جی گل ہے ساکو بھی حق حاصل لیکن اون پاسے آسان ہے کہ معاشرے دا شہری ہون دے ناطے اساں معاشرے دے شہری ہیں پاکستان ساڈا ہے حکومت جو بھی آئی ساکو چیز نال تعلق نہیں وہ ساری حکومت ہے لیکن گل ہے کہ اساں جڑی بیسک صحت دے یونٹ دے رانے ہیں نا اگر اساں صحت دے مراسم جو عوام تک صحیح پہنچے سوں تے معاشرہ خوشحال تھی سی افراد اچھے تھی سی سوچ اچھی بدل سی تے جیڑی صورتحال ہون پیدا تھی ہوئی کشیدگی دی عوام دی لوگاں دی سیاستدانی دی پیدا میرے خیال مطابق کم از کم آنے والے وقت میں پیدا بڑی اچھی بات کی کہ بھئی ایک صحت مند فرد سے یہ قوم تشکیل پائے گی اور پھر وہ تبھی ترقی کریں گے اور صحت نہیں ہوتی تبھی لوگ اگریسو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں لڑتے ہیں ایک صحت مند انسان جو ہوتا ہے نا کہ اور تعلیم دی بڑی اچھی لگی لیکن ایک گال میں مجھے تبدیلی میں اپنی اکھاں سامنے دیکھی ہے کہ پہلے زمانہ جڑا ہے نا ایک قاعدہ پڑھایا ہی ویندا الف عام پہلے زمانہ بیسک ابتدائی اون قاعدے تے پڑھن والا بندہ اج بھی ساری 16 جماعت پڑھا جڑا بندہ اس نال مقابلہ کرے سی بالکل ایک دوجا میں جڑے چھوٹے ہون دے ناتے جے میں تیجی یا چوتھی کلاس پڑھدا ہاں تے اون سارے سکولاں وچ تعلیمی کلچر اتنا مضبوط ہے کہ ایک شاگرد کو استاد دے سامنے صرف اکھ چاون دی بالکل مزید گفتگو کرے سو تارے بچپن دے سارے گالے جاننا چاہسوں تارے دور تعلیم بھی دے حوالہ بھی جاننا چاہسوں لیکن معذرت نال چلتے پے بریک تے ناظرین کتھے نہ ویسے سر ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رہے اور جی بالکل چلسا میں بالکل گال کرنے پیسے غلام قاسم بھٹا صاحب نال اور گال تھی پہ انہیں دے تعلیمی دور دی اور جیسے بیان کے سارا جڑا دور ہے بہت اچھا اور اچھا یہ ویسے اچھا دیتے ہیں کہ ہر بندہ جڑا ہے ہر بندی آپ دور کو اچھا آتی ہے
असाद है कि सारा दौर बहुत अच्छा है, सारे बच्चे आसन के सारा दौर अच्छा है और वालों ने बच्चे आसन सारा अच्छा। इनकी क्या रीजन है? हर बंदे को अपना दौर अच्छा नहीं लगता। मैं अपने दौर को कह नहीं आखा, मैं वो वक्त दी तालीम को अच्छा आख है वो क्या है कि वो वक्त दे विच मैं खुद डिठा है। मैं जिहड़े पढ़दा मैं अपने स्कूल दे विच, मेरा एक स्कूल पुराना ही मतीतर रोड ते, ठीक है ना, वो जिवें बाजी होरां पहले आखा कि वो टाट विछेंदे आन ते ये वो, मैं खुद हूं कैफियत तू हालत तो गुजर के इत्थों तक पहुंचा। तो वो ये कैफियत होंदी आई कि असां घर तो निकलदे आसे, पुराना छोटा जिहा बस्ता हुंदा कपड़े दा बनाया, धागे पाए होंदे पिछे लटकाया हुंदा, ते स्कूल तक पहुंचदे आसे उहदे विच ही असां टाट पाया हुंदा पुराना टुकड़ा में जिहदे ते बांधे आसे स्कूल वैन, उत्थे असां पाऊंगा उत्थे बिछा के पाऊंगा पढ़ूंगा। ते उन कोल बाद वो पढ़न वाले जिहड़े बाहर उन्हां दे विच अदब ते एहतराम इंतहा दा हुंदा आई, ते वो पढ़दे बैठन जिवें उन्हां अगर उस्ताद नहीं आया लेट थी कि तो शरारत करेंदे नजर आसन। उन्हां को पता लगे बैर शहर तो उस्ताद आ गए, एक बाल भजदा भज के उस्ताद दी साइकिल पकड़ेंदा आई, उन्हां को इशारा थी वेंदा कि उस्ताद आ गए साइकिल पकड़न लगे, उन कोल बस सह वेंदे और पढ़दे रहंदे। जबकि ऊ वक्त को घिन के अज वक्त दी तालीम दे विच काफी फर्क है। और मेन अंसर मैं क्या दिठाई अज ते उंदे फर्क दा वो ये है कि ऊ वक्त दे दौरान जुमेरात दा जिहड़ा डे आंदा आई उन्हें बज़्म अदब दा प्रोग्राम मनाया वेंदा। बिल्कुल ऊ प्रोग्राम दे विच क्या कीता वेंदा, बाल कोल स्कूल दे बालां को मुंतखब कीता वेंदा, तिलावत कराई वेंदी आई, नात खानी कराई वेंदी आई और छोटे छोटे नन्हे बच्चों को तकरीर दे मौजू दिते आन वेंदे पढ़न वास्ते, उन्हां दे ज़हनी अक्सी करन वास्ते, ज़हन को उजागर करन वास्ते रखा वेंदा सारे दे बच्चों अच्छी तालीम दिती वेंदी ते लेक्चर दिते आन वेंदे हन हक हमसाए दा, मां बाप दा, बहन भाई दा, बुजुर्गां दा अदब एहतराम मुआशरे दा वो क्या हुंदा है वो दिता वेंदा इस्लामी तालीमात दे अंदर रह के रच बस जाती थी उन बच्चों। मैं खुद जो छोटा जी हामी मेरे को अच्छी तरह याद आंदा है कि उन्होंने मैं को प्रोग्राम दिता, मैं इतना छोटा हामी कि एक बेंच रखा स्टूल उन्हें चाह के मैं उत्ते खड़ा कर दिता, वाल थोड़ी ऊंचाई थी। अच्छा उनको बाद उन्होंने मेरे को भजन प्रोग्राम दिता, क्या दिता, कश्मीर। मेरे को आज भी उन्हें 2 या 3 शहर गालबन याद हैं कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, कश्मीर की खातिर हम घर बार लुटा देंगे, ठीक है ना। ये चीज दी ते नाल ही उन्हें मेरे को मजमून एक दिता नन्ना मुजाहिद, तो मैं वो बड़े हाथ लहरा लग, मेरे एक हाथ में बंदूक होगी एक हाथ में तलवार होगी, लहरा ला के मतलब उनके वास्ते वो मेरे को तकरीर कराई वेंदी आई। ते एक स्टेज ते उन्हें मेरे को प्रोग्राम दिता उस्ताद दा एहतराम, वो उस्ताद दे एहतराम ते मेरे को इनाम भी मिला, ते मैं ऊ वक्त को घिन के आज वक्त तक नुमाया तब्दीली की थी। वाल सारी हुकूमतां दा इंदे बड़ा दखल रही तालीम दे, ठीक है ना, वजीर तालीम सारा किसी भी हुकूमत दा है, उन्होंने तालीमी कल्चर को बड़ा बदला है, उन्हें बड़ी तब्दीलियां की थी। वो तब्दीली दे नाते नाल सारे बालां दी तालीम दे उत्ते बड़ा फर्क पे वाल खास तौर ते आज दे माजरतन लक्सां जेड़े सारे बालां दे हत्थे हैं स्कूल दे पढ़न वाले तालीम हासिल करने वाले बाल असां उन्हां दे हत्थे मोबाइल दे रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं वास्ते पहले आके माजरतन लक्सां वो बाल सारे बजाय जेड़े उनको जरूरत दे इस्तेमाल करन दे गैर जरूरी कल्चर अपना के वो अपनी ज़हन को इतना गंदा कर चुके हैं कि उन्होंने सोच बदल चुकी है, हत्ता कि मां सामने आके झिड़केंदी भी समझेंदी भी एक अच्छा आंसर भाई ये बाजी बैठी अदब नाल पेश आना है या अबू बैठे अदब नाल पेश आना है या खाना इतना खाना है, वो बच्चे को वो चीज कह नहीं, वो मस्त मोबाइल है। अच्छा बदल चुकी है। अभी पिछले दिन एक चाइनीज मूवी देखी, उससे पहले भी तो ये हमारे लिए बड़े जो है ना हंसी मजाक की बात है जी, टाट का में पढ़ लिया या वो नीचे जमीन पे बैठ के, वहाँ तो चाइना में कल्चर है कि जो 5th क्लास तक के बच्चे उनके लिए फर्शी नशिस्त है, वो जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं और उसके बाद जाके वो कुर्सी पे बैठ गए या वो चेयर हाँ जी और समझ रहे हैं। और आप उनकी तरक्की देख लीजिए, कहते हैं जमीन की अपनी भी कशिश होती है। ठीक। अच्छा एक गल है असा आधे अपना जमाना सारा जमाना उर्दू मीडियम है, माजरत दे नाल कदरे कदरे किथे कोई इंग्लिश मीडियम है, सारे पेरेंट्स को बिल्कुल अवेयरनेस कहना है, सीधी गाल आ सर क्योंकि उन्होंने एजुकेशन कुछ ज्यादा कहना है, मावा सारे 8 तक पढ़े हुए हैं, अब्बा सारे ने FSC की, और जो FSC कर वेंदा या FA कर वेंदा वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझा वेंदा उस दौर विच कि यार बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, सेंसेबल बंदा है। और मेरे अब्बा को किताबों ना शुरू लगाओ है, सस्पेंस रिसाले वगैरह मेरा बाबा अच्छा, आयशा आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जरा पुट कर दो एक बात, मिसाल लगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि वालदा 8 पढ़ी हुई थी, मेरी वालदा उस वक्त भी बहुत पढ़ी हुई, 18वीं 20वीं ग्रेड से अब रिटायर हुई, लेकिन एक कल्चर बना हुआ था जो अनपढ़ माँ थी या पढ़ी लिखी माँ, उसकी एक सी साइकी थी। अच्छा फादर चाहे बहुत पढ़ा लिखे थे या फादर कम पढ़े लिखे थे,
उनकी मॉरलिटीज के हवाले से उनकी एक सोच डेवलप गेस्ट आवे थे अम्मा घूरियां पहनती। अच्छा मेरी अम्मा भी घूरियां बाकी वो एक माइंडसेट था, उससे ये नहीं कहा जा सकता जी वो कम तालीम याफ्ता थी या तालीम याफ्ता थी। हमारा आज से 20 साल पुराना जो दौर था उसमें सारी माएँ एक सी थी और सारे बाप एक से थे। क्या पता नहीं क्या वजह नहीं वो घूरिया पावना के खबरदार मेहमान आवे तमीज न सब बैठे होते, इतने शरीफ बने बैठे होते थे और रूटीन वास्ते इतने शरारती होंगे ऐसे कि कोट मार और वो था। लेकिन मेहमान जो लावन थे बाद अम्मा ने घूरी और प्लेट को हाथ नहीं लावना, खबरदार मेहमान। अच्छा मेहमान आते हैं बेटा आ जाओ नहीं भूख नहीं है भूख नहीं है हाँ जी, अभी भी खाए हैं। ऐसी भाई मैं कह रही हूँ कि ये चाहे वो अमीर लोग थे, चाहे गरीब थे, चाहे पढ़े लिखे थे, चाहे अनपढ़, एक पता नहीं कल्चर था सबके अंदर कि अखलाक़ात है, माँ बाप का अदब है, मेहमान का इकराम है, बड़ों का एक पता नहीं वो सारा कुछ लगता है ऐसे कि कहीं पीछे रह गया। मेन चीज पता क्या आई, अच्छी खुराक ते खालिस ग़िज़ा मेन अंसर आई जेड़े तुम्हारे सारे जिस्म दे अंदर सरायत कीती खड़ोताई यानी सारे एंजाइम जो अच्छे बनते हैं। अच्छा, सोच अच्छी बनती है, डेवलप थी भी हमारे साथ इंडल्ज रहते थे, तब अलग अलग कमरे होते हुए भी वो बंद करके ताले लगाए जाते थे और माँ बाप एक कमरे में माँ भी बाप भी वो ज़हनी हम आंगी रख गए ना पासे ही वास्ते उन्हां दी जेड़ी औलाद होंदी है ना बच्चे होंदे हैं ना वो माँ बाप को चीज हासिल करेंदे हैं उनको बाद उन्हां दा ज़हन भी सही होंदे, मुआशरा भी सही होंदी है। अच्छा इन वजह ऐसा जैसा आधे असर अम्मा अब्बा बड़ा सख्त है तो पता है क्या दे नहीं ताको लग दे तो बहुत चंगे यानी हमेशा तारीफ हो। लेकिन आज दिमाग से हाँ है वाकई मेरे नाल भी करे सही बच्चे ने जहन बड़े खराब थे उन्हें एक अलग इमेज भाड़ने दे अपने वालिद दा हिंग आलो रिस्पेक्ट जेडी है मुकदी नजर आंदी दे नाल ही नाल चल रहे छोटी ब्रेक ते किथे न सारे नाल वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अच्छा तक सवेल दे रंगे और मुस्कुराहट इंगा लोहे के सब बच्चों की तरबियत बहुत सारे प्रोग्राम करने करने और अक्सर एजुकेशनिस्ट आने मेरे को हमारे नफ्सियात आने ये करने बच्चों की तरबियत कैसे की जाए कि असा आप ही तरबियत भी की थी या नहीं की ना है ना। आज मैं चाहनी आके वैसे मेरे को आइडिया बिल्कुल मरियम ने दिते और मरियम ने आखा कि आयशा असा आप तरबियत देते तवज्जो दो ना अपने जेडे मैं उन्हें तो नजरसानी करूँ कि असा करन वन के सिखे हैं और असा चाहने के छोटे छोटे बच्चे होण सिखाने जेडे उन्होंने एज है मासूम हैं छोटे हैं और असा मेच्योरिटी विच वेने हैं वाल असा आधे कि कुछ सीखे से जिंदगी को टाइम चाहिए सीखने का या कहना क्या आप समझ रहे नहीं वही एक लव इस्तेमाल होता है कि हमने दुनिया में धक्के खा के ये चीज सीखी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो नस्ल है वो उस फेज से ना गुजरे ना धक्के खाए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो चीजें हमने आज सीख ली हैं हम अपने बच्चों में, चाहे वो बच्चे आपके स्टूडेंट हैं चाहे आपके अपने बच्चे हैं, आप उनको बताएं कि वो उस तजर्बे से गुजरने की बजाय मुशाहिदे से सीख लें। तो अगर बच्चों को अच्छा गिरने ना तो खुद अच्छा करो। और असा मियां बीवी अगर आपस में लड़सू तो बच्चे भी तो दे पे होने सारे पूरी कॉपी करे पे होने बच्चे तो खाली कैमरे वो फीड थी पे असा अच्छा करे सो तो बच्चे तो मैं सुता पे हुआ तो बाला को उठा नमाज पढ़ो नामुमकिन है। जो काम मैं करे सा बच्चे ऑटोमेटिक करे सा ये चाहिए कि असा बच्चों की अच्छी तरबियत वास्ते खुद अपने आप को अच्छा करो। अगर असा चाहने हैं कि सारे बच्चे नमाज आदि थी तो असा खुद नमाज पढ़ो। असा चाहने हैं कि सारे बच्चे झूठ ना बोलन असा खुद झूठ ना बोलो। असा चाहने हैं कि असा ईमानदारी नाल सारे काम करो तो लामहाला बच्चे सर को सीख दें। ठीक है बच्चे की तरबियत वास्ते जरूरी है कि असा अपने आप को बेहतर करो। मियाँ बीवी दी अगर हम आंगी अच्छी है और उन्होंने तरबियत अच्छी है ये कौन ना आख देना भाई ना करो तो आखो खुद अच्छा करो। मैं एक जाते पर्दा में खातून ने जहाज उड़े थे वो सीधा था उन्हें किताब काट की थी नालल ने आके भाई उनकी बेटी भी पढ़ती बैठी है उन्हें कि क्या तुसा ये को सिखाया कि तू किताब पढ़ने उन्हें कि बच्चे को सिखाने की जरूरत ही क्या नहीं खुद काम करे सो ऑटोमेटिक बच्चे करे सो। हुन सारा ये मामला है कि असा खुद नहीं करेंगे बच्चों को झिड़के दे पे होने आएंगे भाई तुसा यही करो तुसा ये नहीं करेंगे पे वो नहीं करेंगे बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे और खुद जिला अपने मां पे खुद तुसा मतलब अगर बुजुर्ग के गाल करने अम्मा कार तो इतना ही काम अम्मा तो को वल रिपीट ना कीता करो यानी ऐसा खुद गाली आ गई। आयशा मेरे ना बच्चे वो दे देते 3 और 4 साल के भतीजे हैं दो ना
اور ان کے مما بابا ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں موبائل رکھ دو، موبائل کے ساتھ موبائل رکھ دو، طلحہ موبائل رکھ دو، اور جب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو بھائی کے آگے بھی موبائل ہوتا ہے اور مما کے آگے بھی ہوتا ہے، دونوں ان کو دیکھتے ہیں، پھر پھوپھو کو دیکھتے ہیں. وہی میں ان کی بات اچھی ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ ہم لوگوں کو اپنی تربیت کی بھی ضرورت ہے، ہم اپنے عمل جیسے کریں گے ویسے ہی بچے اڈاپٹ کریں گے. اور میاں بیوی تو کیونکہ خاندانی زندگی کی پہلی اکائی ہیں، پہلی اینٹ ہی وہی ہے، اس کے بعد میں وہ میاں بیوی کا ذکر ہوتا ہے. نہیں تو اس میں تو اور بھی بہت سے ایلیمنٹ انوالو ہیں اور بھی بہت سے رشتے ہیں، لیکن کیونکہ زمین پہ پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا، اسی سے خاندان چل رہے ہیں، تشکیل پا رہے، اس لیے میاں بیوی کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے، تو پھر جیسے وہ کریں گے ویسے ہی بچے ہوں گے. یہ بات بالکل درست ہے. بالکل. اور اسے روک بھی نہیں سکتا جی. اور خود عزت کرے سو وڈیا نہیں تبال یقین. اور جیسے خود اپنے ماں پیو دی رسپیکٹ نہیں کریں پہ والا امید کریں کہ سارے بچے سارے عزت کرنے والے، تمیز سے بات کرو، اس طرح بات کرو، فلاں کرو، مطلب بہت سارے. اچھا ایک عادت بہت ساری ایسی آج کل کے پیرنٹس کچھ لوگ بہت زیادہ کریں، کچھ لوگ بالکل ہی نہیں کریں. بچہ بدتمیزی کریں کہیں نال یا مس بہیو کریں تے ساتھ بچہ ہے یار، یعنی اسے اگنور کرنے، جبکہ سارے ماں تو بالا کو اتنا چڑھا گئے ہیں کہ تو انہاں دا واپس آنا مشکل تھی ویندی. نہیں ہاں وہی بات عائشہ نے بھی کہی ہے نا، بچہ ہے اس کی خامی کو فوراً نظر انداز. ہماری واری پر ایسا نہیں تھا، کسی نے کوئی ابیوز دی، کوئی مس بہیو کر کے آن دا اسپاٹ پیرنٹس جو ہے وہ فوراً ہم پنش کرتے تھے. بالکل. اور میری اماں دی پنش کیا ہوتا ہے، منہ میں مسالہ ڈالو اس کے اماں مرچیاں چاہے تھوڑی سی بھی ڈالتی تھی، کبھی نمک ڈال دیتی تھی. اچھا سارے فیملی دے جڑے بال ہیں اماں کو لڑ دیا میری تو مامی جو ہے نا، اور جو بھی گالی دے رہی کوئی لڑائی کر رہے تو ان کو پتا ہوتا ہے بس مانی نے یہ سزا دے دی. سچ مچ میں کہہ کر دیتی بھی تھی، چلو ہماری میں تو کہتی تھی. صحیح بات ہے، دیہاتی کلچر وچ بھی یہ چیز ہوندی ہے. اکثر جڑے نا بال جڑے نا تنگ کریندے ہیں نا، تو انہاں واسطے واقعی یہ چیز کیتی ویندی ہے. او تو ثابت تھیندا واقعی ماں باپ جڑے ہیں نا اولاد واسطے بہترین نمونہ ہیں. دو صورتیں ہیں. اگر وہ غلط، جی میں بھائی جان نے بڑی پیاری گال کی تھی کہ اگر وہ غلط کرے سن تو فوراً ریئلائز ایکٹ تھی سی، اگر وہ صحیح کرے سن تو اول وہ بھی ایکٹ تھی سی. تو ہی واسطے بہتر ہے کہ ماں باپ وہ چیز اپناویں جیڑی کہ اولاد دیکھ کے، جی بھائی جان نے واقعی خالی کیمرے دی کوئی شک نہیں. بڑی اچھی گال کی تھی کہ ماں باپ تو ہی بہترین جڑا نا وہ سب کو علم فالو کریں بچے، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں باپ دی گود ہے. اچھا تساں لوگوں نے بڑی ڈانٹ کھادی اسی اپنے زمانے اپنے ماں پیو کول. ہاں جی یہ بڑا پیارا لیکچر تساں چھیڑ دتا. میری تے بڑی عجیب داستان ہے کہ میں جڑے ہن سناونا ضروری سمجھدا کہ میں جڑے اسکول پڑھدا نا، میں کو زیادہ شوق ہے فٹ بال کھیلنے دا. ہاں ویسے میں ساری گیماں کھیلی تقریباً ٹوٹل اوور آل سب گیماں، کوئی شے چھوڑی کوئی نہیں. دیہی کلچر دے میں پڑھدا گھٹم، گھٹ پڑھدا ہوں. تو فٹ بال اتنا کھیلدا ہوں، اتنا شوق ہے کہ میرے نزدیک کوئی نہیں جاندا. اور فل بیک کھیلدا ہوں زیادہ، میں فرنٹ پہ آ گڈ زبردست. تے او میرے ابا جی سروس کرنے ہیں پبلک ہیلتھ دے، جو بھی ملازم ہیں تے او میں کو انہاں دا ٹائم دا تعین ہوندا ہے کہ اتنے بجے انہاں نے آونا ہے. تے میں بالن ذمہ لایا جڑے ابا جی آویں نا، دیوار سکول دی ٹٹی ہے تھوڑی، اوتھوں دیکھنا میرے ابا جی آندے پے. اچھا او جویں ابا جی آویں نا میں فٹ بال ساڈے ماں خود چھپ ونجا بالن واکھاں تساں جو کہنے دسنا کہنے کہ اج قاسم کی تاں ہے یا نہیں ہے. چلو جی ابا جی آویں نا بالن کو پوچھے نا نہیں اج آئے کوئی نہیں. چلو جی وہ چلے بنے نا باغ نو پتہ لگیا گھر بنے نا اما جی فٹ بال چا کے گئے ہو تو کھیلن. ہاں میں کہ فٹ بال تے بال کھیل رہا ہوں، میں کو چھپا ہو سی. ہاں ابا جی اتوں اچانک آ ونجنا، میں کو علم نہ جانا. دوبارہ چھاپا وہ جڑی مار کھاونی ہوندی ہے وہ بڑی انوکھی ہوندی ہے. وہ اج تک نال ہوندی ڈنڈے نال ہوندی کیا ہوں میں او تو چھتر. اچھا ایک دفعہ میں تھیا نا کہ چھوٹا بھائی میں اصل نواب پور سکول پڑھ دیا سے اکثر تو نکلوں آنا. تو میں چھوٹے بھائی کو کہنا نواب پور روڈ تے ایک دربار آندا ہے پیر بخاری. میں ان کو آکھاں اوتھے نہر دے کنارے شتوت دے درخت میں بیٹھی، میں آکھاں تو ون پڑھ کے آ، میں تھیں بیٹھا. واپسی میں گنوا پیسے دے سا، وہ پیسے دے دے میں چندہ گنوا تھوڑا زیادہ گنوا وہ دے دے میں بھائی کو چلا نہ دسا. وہ مطلب کہ دسیندا پیاں کہ والدین دی بعض دفعہ مار انسان کو مطلب تعمیری طور تے بڑا پختہ بنا دے. چلو جی وہ بعد استاد نے پیغام بھیجا گھر بھی ون کے نا تے وہ ملک صاحب واقف والے صاحبزادہ تھے اتنے دن پڑھا نہیں آندا. پیغام پہنچا. اچھا حیران تھی گیا میں شامت آ گئی. جڑا پتہ کہنے کہ ابا جی کو آج پتہ لگ گیا. ابا جی میں کہنے یار چلو تیرے استاد نے کو سڈے تے میں چلو میں ابا جی استاد کہنا اس نے نہیں یار وہ حسن میں انہوں نے سدوائے چلے گئے. وہ حالی انٹر تھا اندر کمرے دے وچ تے استاد جی آدن آگے لاڈا آج. ابا جی نے آخر تو روزانہ آنا صحیح اج 8 دن بعد تساں خود گن کے آیا. اچھا میرے کو ابا جی نے مرغا بنایا اتنے نواب پور اسکول دے ہیڈ ماسٹر دے کمرے سامنے. میرے خیال انہیں اتنی چترول کی میں بے ہوش وہ کسی نہ چھڑوایا. اس بعد ہیڈ ماسٹر صاحب اپنے کمرے چ اٹھ گئے. اس وقت ہیڈ ماسٹر عبد الصمد صاحب مرحوم اللہ گری کی رحمت کرے اللہ تے انہیں چھڑوایا. انہوں نے آخر ملک صاحب آئندہ نہ کری سی نہ کرو. وہ وقت تو بج کے اج تک میں دوبارہ نہ حرکت کی تھی
میں آج تک میرے ابا جی آمن نہ، حالانکہ میں آپ اتنے میرے بچے بھی ہیں، میں خود گھر داری والا، میرے ابا جی آمن میں پتہ لگا ابا جی آگے میں گھر بیٹھا ہو سا نا کہ میں سیدھا تھی جاتا میرے ابا جی آگے. مطلب کہ وہ مار انہوں دی میرے واسطے بڑی کارگر ثابت تھی تے ایک اثر. اچھا انہوں مار نہ کچھ سکھیندی ہے معذرت دے نال، ہن مار سکھیندی نہیں. اج تے وال جڑے آدن او اسکول دے باہر جو تساں لا دیتے مار نہیں ڈیٹ زدی اور انہوں نے کرنے یعنی زدے چاہنے اور عمر دوستی تکو شیلٹر دینے واسطے تیار نہ ہونے. ہوں تو دوستی آدھن آجا یار تیرے گھر والے تے کوئی پرانے زمانے میں میڈم والدین خود وان کے استاد کو آکھ دیندے ہیں کہ اے ہڈیاں تساں جڑا نا ساکو دیسو ماس تواڈا اے بال کو کامل انسان بنا کے کڈنا ہے. تے او بال کو ڈر ہوندا ہے کہ استاد دے ذمہ پڑ دے ساکو مرے سی. اج استاد ایک جڑا تعلیم دا زیور دیندا پے، ٹھیک ہے نا جی، کو برا بھلا راہ ساری سکھیندا پے بھئی یہ بری ہے یہ اچھی ہے، تو اچھا انسان اتنا بننا ہے، برا اگر برائی کرے سے برا انسان بن دے، معاشرے دے وچ گناہ جرم ایک کرے سے. وہ ایک استاد اتنی تعلیم دیندا پے جڑا کہ اتنا درجہ رکھدا ہے، پیش ہے پیغمبر یہ استاد دا یہ شعبہ. بالکل وہ کو تساں اگر کوئی آخ دیتا ہے استاد نے تھپڑ ماری تو وہ استاد دا گربان پکڑی پھڑے شاگرد. یہ تو ساری تعلیم ہے. ہاں جی، اور نہیں نہ صرف شاگرد پکڑ لیتے ہیں بلکہ وہ ہم لوگ تو ایکسپلینیشن اوپر تک دینا پڑ جاتی ہے. ہاں سیکشن ہیڈز کو پرنسپل آ جاتی ہیں جی، اوپر والے بندے آ جاتے ہیں، بچے کو ہاتھ کیسے لگا دیا آپ نے. اصل میڈم یہ ہے نا کہ ساکوں کوشش کرنی چاہیے جی میں دسنے پہ مار مسئلہ دا حل نہیں، پیار نہ سمجھایا میں وہ بہتر ہے. میں پردہ پیا میں کچھ دن پہلے کہ ایک سکول ہے اچھا جہاں ایک بچہ ایسا آیا انہیں نا سکول دے بہر دے دیوار کیرے مار دیتے کالے کالے کوئلے نال چاہ کے. ہیڈ ماسٹر سویرے آیا انہیں آکی تو سکول دا نقشے ہی بدلیا پائے. خیر انہیں ماسٹر کو سڈیا انہیں آکی یار کوئی سکول ہی بچہ ہے چیک کرو. خیر انہوں نے آکی فلانا بچہ ہے پتہ لگ گیا بالان دسا. بال کو سڈیا گیا دفتر جا کے بہ گیا. ہاں بھی تمہیں کیتے انہیں جی اسی میں کیتے. اچھا انہوں نے ہیڈ ماسٹر والد کو کال کی تھی، والد آ گیا. انہیں کہ یار تیرے بچے نے نا سارے سکول دے دیواراں تے کالے مالے لیکے مار دیتے ہیں دیکھ گنو. ہن انہیں آ کے بیٹا تو لیکے مارے. انہیں کہ جی انہیں فون کیتا پینٹر کو. انہیں کہ یار پوری دیوار کو وائٹ واش کرا دیتا. تو جی انہیں اٹھن پیا تو بیٹے کو انہیں آخیا بیٹا اگر تو میرا نام بلند نہیں کر سکتا اچھا نہیں کر کم سے کم میرا نام خراب تو نہ کر. اور ایک آ کے چلا گیا باہر روਣ پہ گیا. تو انہیں ہیڈ ماسٹر نے آخیا بھئی یار تے کو انہیں ماریا تو نہیں تو ریب انہیں تو کیوں تو روندا. انہیں آخیا جی میں کو اگر مار گنیا تو میں ٹھیک آئی تو میرے کو جڑی انہوں نے گال کی تھی نا میرے کو بڑا لگ گئی. تو آخر کا مطلب ہے ساکو سارے کا مار چ نہیں کرنے، اسا اصلاح دے طور تے کوئی ایسی بھی گال کر دوں بال کو تاکہ بال کے دل تے لگے تو تبدیلی آ وجے. آخر کا مطلب ہے اگر گورنمنٹ نے آکے استاد نے مارا ہی بڑا ہے، میرے ایک استاد نے بڑا ہی مریندا ہے اسا تنگ ہوندے اسا استاد یار اے ماری ونجے ہے جی کتنا کٹنا. ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک کلاس ہوتی نا ہر بچہ ڈیٹ نہیں ہوندا. اچھے بچے میں اپنی گل کرتا میں شروع کو ہی منیٹر دیا شروع کو یعنی منیٹر اور اچھی مطلب اون لیول تے. لیکن کئی میرے استاد کیا کہ اکثر اساتذہ صاحب مرحوم فوت تھی گئے اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے تو وہ کوئی ایک غلطی کرے نا سارے کو مرے آدھا نہیں برادری دا سوٹا ہے یہ برادری دا سوٹا ہے. ہوں وہ قابل بچے بھی وچ ہوندے ہیں سارے کو مار پوندی آئی. ٹھیک ہے نا. وہ وقت یاد آندے تے بلے کہ تربیت اصلاحی حساب میں کیتے وچ لگدے یا اسا آدھے ہیں کہ چلو پیر مار کھانے سدھر گئے لیکن کتھیں اس نے فیل بھی کیتے. جی جی سینسٹیو بھی ہونے اسٹوڈنٹس میں تو سا کہ بھئی اگر ایک نے غلطی کی تے سب کو مار. اس لیے اماں دا پیٹرن یہی ہوندا ہے سب کو نہیں مارنا. ہاں ایک غلطی کرے گا تم لوگ تو ہو ہی ہے. وہ جو پچھلی غلطیاں تھی نا تو تمہاری میں نے چھوڑ دیا تھا اب تمہاری باری آ گئی ہے یاد کر لو تم نے فلاں غلطی کی. جی ناظرین ناظرین چلتے پہ چھوٹی بریک تے کتھیں نہ سر ناراض. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. تک سویل دے رہیں گے اور جی بالکل ایک سوال جڑا میرے ذہن چاہتا ہے مریم نال بھی ڈسکس کرے سا اور تمام مہمانوں نے ڈسکس کرے سا کہ والدین کدے بھی نہیں چاہتے چاہے میرے ماں پیو ہوئے چاہے جڑے والدین سب کو دے دے بیٹھے تھے پروگرام کے انہوں دے بچے جڑے ہیں برائی والے چلن تھے یا ناکامیابی والے ہوئے تھے یا استاد نے چاہتا پیا ہونا کہ انہوں کا بچہ ہے جی کو پڑھیں دے پہن تھے کہ استاد بھی اتنی ہی محبت کرنا پیا جتنے کہ ماں پیو چاہتے پیا اور چاہتا پیا بچہ کتنے توڑ پہنچے دا فیوچر سیکیور تھی ونے. لیکن کیا ایسے عناصر ہونے کہ بعض ٹائم یہ ہی جڑے بچے ہیں آج دی جنریشن سا کو بھٹکی نظر آندی تھے اپنے رستے تو ہٹ ویندی ہے
کہ اور ایک علیحدہ ایک الگ رستہ اختیار کرے کتنے کرائم والے سڑے دے پے ہونے بچے کتنے بنک مرندے نظر آندے پے کتنے ایسا کو سڑے دے ہیں کہ نشہ کرندے نظر آندے کیا عناصر ہیں اور کتھا ون کے اور کیسے لوگ ہیں جنہوں دی وجہ نال بھٹک وینن تھے میں چاہتا کہ تو صحیح آغاز کرے سو دسے سو مریم کیا محسوس تھے کہ اسا آدھے ہیں کہ سارا دور اچھا ہی ہمارے دروازے سب بند نہ کریں جیسے کھلے دروازے تالے نہ مریں دے آس سارے ماما یہ آدھے تھے کھلے گھر ہونے اور بہر جڑے ہٹی تے میں چاچا فلانا یعنی اس طرح دا ہوندے شوق تے ہن وہ چیزاں کہنے ڈردن تھے پیرنٹس کیا ایسی چیزیں ہیں جو ڈر یا خوف پیدا کریں اصل میں بچہ جب گھر سے نکلتا تھا یا اسکول سے تو جو باہر کے لوگ بھی ہوتے تھے وہ بھی اس بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھتے تھے اس کی غلط حرکت پہ معاشرے کی نظر ہوتی تھی اب لوگ اوائڈ کرنے لگے ہمارا کیا لینا دینا وہ جو مرضی کرے بس ایسے ہے نا سریکی کی گال کرنا کہ اگر اون ٹائم کوئی آخ دے ہے نا میں اپنے ابو کو سڈینا تو وہ بچہ ایویں سمجھے جی میں میرے ابو کو سڈیا گیا وہ ڈر ویندا ہے ہن تا دن ساڈا بھائی اساں تربیت ہی ایسی کیتی کھڑے ہیں بڑے چھوٹے تا ادب ہے ہی کوئی نہ اور دوسری گل یہ کہ سارا معاشرہ اتنا بگڑیا ہوا ہے کہ ہوں سب کو ڈر لگ رہے بچے بھیجنے لے کہ کوئی ایسی سوسائٹی نہ آ جائیں جی میں میڈم دسے بھی نشے دا خطرہ ہے یا بیکی برائیں جوا آ گیا مطلب اس قسم دے مطلب سارے معاشرے دے وچ جڑا نا یہ ایجوکیشن دی کمی ہے بس میں آکھساں کہ سب ایجوکیشن تے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا بڑا اقدام ہے کہ گلی محلے جو انہوں نے سکول بنایا فری تعلیم فری کتاباں اور بڑا اچھا انہوں نے مطلب ہوتی نہ پائے مزید بیسک ایجوکیشن دے سکول چلتے پہ ہوندن وہ بھی تعلیم دیندے پہ ہوندن انہیں چیزاں نال بچے بڑا کچھ یعنی آج تے بچے ایڈونچر چاہندا پہ اور ایڈونچر واسطے اچھا خاصا کھاندا پیندے کھادا بھی ہے وال بھی چوری کرندے نظر ساکو آنے تھے اور میں تا اپنی زندگی تھرل ہے جی تھرل چاہندا پہ لائف وچ کہ اساں میں تا اپنے آکھساں کہ میری بچے جڑے ہیں میرے 5 بچے ہیں 3 بیٹے ہیں 2 بیٹے ہیں اور اچھی تربیت ہے انہوں دی میرا بڑا بیٹا یہ چھوٹا بیٹا نا میرے کو پاپا جانی آکھ سی انہیں میرے کو صرف جانی لازمی لے سی شروع کروں اور پیسے بٹ ہر شراخ دینا انہوں کو چاہیے دو وہ منگ دینا ابو جی اتنے پیسے کاٹ گنو حالانکہ وہ چیز تو پئی ہوندی انہوں دراز چاہ گنو تا جڈنی کوئی مسئلہ تھا کوئی باہروں دے بحال آئین تا پرابلم تھا اپنے گھر کوئی پرابلم نہیں تھی نہ کوئی قدرتی گھر ہے کیونکہ گھر ایک سیٹ اپ ہونے اس سیٹ اپ مینٹین چلتا پہ ہوتے مسز جی ایم ایس سی سوشیالوجی ہے بی ایڈ ایم ایڈ ہے کوئی پرابلم نہیں تھی نا میں خود بھی ایجوکیشن ہے انہوں بھی سکول ہے سکول سنبھلے دی میں بھی سکول سنبھلینا اگر مطلب ایک اچھی تربیت چلتی یعنی اعتماد ہے سب بچے تے اعتماد کریں دے اور بچے تر اعتماد کرنے اگر تو چاہتے ہو کہ بچے سارے اچھے بن ونجن اعتماد کرو اگر تو اعتماد نہ کرو تو چور بن سن ڈاکو بن سن جنہوں تُساں چھپا کی چیزیں رکھو انہوں نے تربیت کرو بیٹا سارا کو تمہارے واسطے ہی ہے تُساں مانگے نہ کرو اصلی نہ کرو اور سارا بھی آ کے انہوں نے دکھائے دے احترام کرو نہ کہ وہ ڈانٹ دوں وہ احترام کرو فرض کہتا ہوں انہیں کچھ ڈیمانڈ کیتی بھی ہے تو چلو وہ پوری نہیں کر سکتے کر دو تھوڑا بہت تو کر ہی دو نا کہ بالکل ہی آخو بھی نہیں تو این نہیں وہ بچے باغی تھی ویندن اور وہ ریسپیکٹ نہیں کریں دے وہ تو انا بڑھا گندن اور وہ اندر رنجس رکھ دیں جو رنجس رکھ دیں تو ایک تناؤ پیدا تھی ویندے تو وہ تناؤ دے وے تو پھر بگاڑی ہے پھر مسائل ہی ہیں یہ مسائل دا حال یہ ہے کہ بچے تے اعتماد کیتا ہوا ہے ان تمام باتوں کے پیچھے ان کی ایک تعلیم یافتہ سوچ بول رہی ہے وہی بات ہے یہ اس لیے بچوں کی گرومنگ بہت اچھی ہے یہ تعلیم سے فرق تو پڑتا ہے اور خود ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی مجھے بڑی خوشی ان کی باتیں سن کے کہ واقعی بچے تبھی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے میں تو خود ہی موٹیویٹر ہوں بچے دا تو میرا موضوع کوئی نہیں ورنہ میری کوشش ہوتی میرے کو نا تعلیم دے سوال پوچھے بچوں کو کیویں چلاونا کیویں سنبھالنا بات کرتے ہوئے کہا کہ بچے مجھے پاپا جانی کہتے ہیں جب جانی پہ پہنچے نا بڑی مسکراہٹ تھی پھر آگے بتایا بیگم پڑھی لکھی ہے مجھے بڑی ہنسی آئی میں نے کہا اچھا میرا کر بھابھی کیا آدھے جب بچے تو آدھے بابا جانی تو بھابھی دے کیا ہو تو سجانے اصل میں ہے کہ میری تساں کہانی سنا جنہاں میری منگنی تھی تے میرے چاچے دے گھر تے میری جڑی مس دئی او پڑھے کو ہے اچھا او پڑھیں دینا ہے میں ڈیمانڈ کی تھی میں کہ کو پڑھاؤ نال سکول آئی انہوں نے کوئی 2-3 جماعتیں پڑھا دیتے ہیں بڑی مشکل نال لوگوں نے گالی کی تھی بھائی کیوں پڑھیں دو لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے شادی دے بعد میں کو میڈل کرائے میٹرک کروائے ایف اے کروائے بی اے کروائے ایم ایس سی سوشیالوجی بی ایڈ ایم ایڈ میں ٹیچر ہوں میرا بڑا ہی ادب کریں دیئے بڑا ہی ادب کریں دیئے یعنی ایک شوہر تو ہاں ہی صحیح لیکن وہ میرے کو اپنا سروس سمجھ دی ٹھیک ہے نا کہ دیکھو نا کہ اگر کہیں لوگ غصے تھی ہوئے یا کوئی میں کو ایک گال کرنا میں کہ یہ دیکھو کیا اتنی تعلیم دیوانا دا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے نال کوئی فرق رکھ سا
تو سمجھ کوئی اگر میں فرق رکھنا ہوئے کیا میں تو اتنی تعلیم کیوں گھینا ہوا وہی بے شعور اور یہ بہت زبردست ہے. جنرل میں گال دینا ہوا دی بس تو سے گال ٹھیک ہے بس میری غلطی ہے. میں کو آتا بھی میں تو کو اگا گھن کے آیا بلکہ ایک دوسرے میں آ کے میں تو پرواہ میں گھن وینا ضرور موسٹ ویلکم. میں کہ ایسا نہ گال کرے سو کہیں نہیں نہیں موسٹ ویلکم گھنا ہو بلکہ آج بھی گھن بھی ہونا تو زیادہ اچھا لگے گا. ویڈیو نہیں بنی میں پتہ نہیں کتنے باقی یہ بہت سارے لوگوں واسطے موٹیویشن ہے پروگرام کریں ہم اپنے جو ہے اسپاؤس کے ساتھ آئیں پھر. جی جی موسٹ ویلکم. عائشہ نے کب منع کیا ہے؟ جی تم لوگ کہو تو صحیح تم لوگ کہو تو صحیح. ایجوکیشن دا جو میرا کل پروگرام روہی تے جلسی ہاں انشاءاللہ. اچھا بھائی گالے تھی نہیں پئی کہ جڑے نا وائف کوآپریٹو ہوئے اور وائف لگن والی ہوئے. بعض خواتین شادی کے بعد نا آدم کیا جھنجٹ ہے کیا پڑھنا فیملی ہے فیملی کو دیکھنے اور وہ ڈیوٹیز والے پاس آن گھٹ لوگوں میں یہ بھی کرج ہوندے یا کچھ کرنا چاہتے پہ انہوں تھے. مزید گفتگو کرے ناظرین ویلتی کہ بریک دا کتنے نوے سے سر ناراض. خوش آمدید اکثر تک کو سویل دے رہاں گے اور جی گال تھی پہ بچے کی تربیت تھی اور میں آخسا کہ آج ایسا اپنی تربیت کرے سو اپنے فالٹ دسے سو کیا کیا ہیں پہ جی مریم آدن غصہ بہت آتا ہے اور مریم کیا کیا چیزیں ہیں جو تک لگتا ہے کہ میں کچھ درست کرنے کی ضرورت ہے یا میں کر چکی ہوں کہ ایسا ٹائم بھی اپنے آپ کو پالش بھی کر چکے ہونے ہیں ایسا کو پتہ ہونے سر ایک خامیان کیا خامیان جڑے کہ مریم نے پالش کی تھا. نہیں جیسے غصے کی اگر بات کر رہی ہوں تو اس غصے میں اگریسو ہو جانا اور ریئیکٹ کرنا پہلے میری عادت تھی. ٹھیک ہے یعنی اوور ریئیکٹ کرنا اور لوگ جڑے ہیں وہ پریشان بھی تھے بعض ٹائم لوگ ہنستے بھی نہیں تعلقات خراب ہوتے کہ بڑے اچھے اچھے لوگوں سے اچھے اچھے تعلقات ہوتے ہیں آپ کے وہ خراب ہوتے ہیں. اب میں نے اس غصے کو کنٹرول کرنا سیکھا. میں مانتی ہوں ابھی بھی ہے لیکن جیسے ریئیکٹ کر جاتی تھی وہ اب میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور اللہ رب العزت بہتری کرے اور بھی زیادہ کیونکہ اسی سے عدم برداشت بھی یوں لگتا ہے جیسے انسان شاید مغرور بھی ہے غصے سے بہت سی باتیں برداشت نہیں کر پاتا اور ایک کمزوری ہے ویکنیس جواب دیندے ہوئے اور غصے نال اور اگریسو ٹھیک ہے دیندے ہو اور چیخ دے ہو چلاندے ہو تو مطلب تو زیادہ ویک ہو. ہاں جی اب وہ آپ سے کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے کسی حریف کو پچھاڑ دے وہ ہے جس نے غصے کو قابو کر لیا. اور اصل میں وہی کہتے ہیں کہ بات کر دینا کوئی بہادری نہیں ہے غصے کے وقت روک دینا یا غصہ پی لینا اصل میں بہادری ہے. تو بس اسی پہ کام کر رہی ہوں اور الحمدللہ میں آپ کی بات جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہی تھی کہ انسان اپنی خامیوں پہ عمر کے کسی بھی حصے میں قابو پا لیتے اگر اسے یہ ہو کہ یہ میری خامی علم ہے اور اسے پتا چل رہا ہو کہ اس خامی کی وجہ سے میرے کہاں کہاں نقصانات ہو رہے ہیں. اچھا بھابی دے تک کو معافی مانگنے ایکسکیوز کر کے تو کتنا غلطی ہوندی جو تسا ایکسکیوز کرے دے کہاں آپ غلط ہوتے ہیں. نہیں آج میں خاموش تھی نا. اچھا میں غلطی میں خاموش تھی نا. اچھا تو خاموش آپ کی غلطی تے خاموش تھی ویندے جواب دیویں تے بڑے بھئی تساں کیتا میں خاموش تھی نا. اچھا صحیح چاہے دوسرا بندہ بیچارہ جڑا ہے وہ آ کے بندہ خاموش ہے ہن کیا کھوئے کو بڑی دانش مندی ہے خاموش ٹھیک ہے وہ بھی نیم رضامت کی جاوے یہ مان کیتا ہے قصور ٹھیک ہے لیکن ہن کیا کم بے بسی دا ہے واقعی میں ہوندے بے بس تھی کہ ہن میں خاموش تھی کہ میری غلطی ہے ہن کیا آکھا یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں رہندے والا ذہنی ہم آنگی دی ایک علامت ہے کہ دیکھو کوئی پتہ لگ گیا بنتا ہے نہیں خاموشی نہیں میں نے غلطی کی میں کہوں گی سوری ایکسکیوز کروں گی لیکن مردانہ ادا بھی تو ہے نا شوہرانہ ادا بھی تو ہے. خاموش رہنا یہ بھی بہتر ہے جی یہ بھی دانش مندی کے نہیں بیگم تو چاہ رہی بیگم سمجھ رہی ہے پتہ ہے کیوں خاموش ہو گئے ہیں ایکسکیوز کرے اور ہن گنگے تھی گئے یہ ڈل پہلا اسی ہن کیوں نہیں بولندے وہ تو ٹکراؤ دا ٹھیک ہے نا. پڑھے لکھے لوگاں دا خاموشی کو نہیں سمجھ بننا. اگر میری مسز نے خاموشی کی تو میں سمجھ گئی دے لیکن وہ خاموش نہیں تھی دے تو انہوں کو آدھے وہ غلطی نہیں وہ خاموش تھی سیندے کہ تاری غلطی فلاں جگہ تے ہے اور اگر تاری بیگم تا کو دسن تو مل تو سمجھ نہیں دے. اچھا یہ کلے بہ کے بندہ آ جائے دوست ہیں جی رشتہ دار ہیں یا بچے ہیں یہ زیادہ ناراضگی لگتی ہے صحیح واسطے کلے بہ کے آخنا بھی آج یہ تھیا تساں دفتر بیٹھے ہوئے میں تساں کہیں کو ڈانٹ دیتے یا وہ سمجھ بھی گا. اچھا عائشہ وہی بات ہے کہ وہ ایک لمحے کا ریئیکٹ کر دینا اور اس وقت اب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر دیں تو کچھ دیر بعد وہی لوگ بیٹھ کے بڑا ہنس بول رہے ہوتے ہیں ان کے بڑی دوستے لگ رہے ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ ہے جس کو آپ قابو کر لیں. اچھا بالکل. اچھا غلام قاسم صاحب اپنے خامیاں
जिको ओवरकम कीता ताको लगा कि ये चीज मेरे ज्यादा पाई वेंदी है मेरे जो कंट्रोल करना चाहिए थे मैं तो पहले दसाई कि घरेलू जिंदगी विच मेरी बेगम या मेरे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कोई क्लैशेस ऐसे कोई नहीं आया, लेकिन इक्का दुक्का अगर किसी बाल दी लड़ाई या मतलब बिरादरी को फितना फसाद की वजह मेरी आदतें शामिल है कि मैं कोशिश करना अपनी बिरादरी या अपने भाइयों की लड़ाइयाँ तो इज्तनाब करना, दूर अवॉइड करना और कोशिश करना कि आप सामने घाट तो दूसरे बंदे को समझा पढ़ा के ना मेरे को पता है मेरा भाई मेरा लगता है कि मैं दूसरे भाई को दो ताल्लुकदार को इस्तेमाल करके उन तक ऐसा पैगाम पहुंचाना मेरे को पता चले कि नहीं भाई तुसा गलत फहमी का शिकार हो, अक्सर लड़ाई है नहीं, लड़ाई इंज नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें दूर थी वेंदी। मैं बड़ी कोशिश करना कि ये फितने फसाद को लड़ाइयों को बच के खुद भी बेगम को भी और अक्सर मेरी बेगम हकीकत तो वो बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करें क्योंकि मेरे तकरीबन ना 6 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं माशाल्लाह और जेडे 6 बेटे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सारे। बड़ा बेटा जेड़ा मेरा एग्रीकल्चर अफीसर है माशाल्लाह, गजनर अफीसर है साहिवाल दे माशाल्लाह। बड़ी बेटी मेरी हाफिज कुरान आलिम दीन है। स्कूल सिर्फ मैं 2 क्लास पढ़ाया, उनको बाद मैं उठा के दाई मदरसे पाए, मदरसे तो बाद यो घर 1 महीना या 2 महीने तालीम भाई हासिल करें ते मैं इम्तिहान दिवेंदा मैं वो एमए इस्लामियात तक पहुंच गया माशाल्लाह। आलिम दा कोर्स करके दा आलिम फाजिल छोटी बेटी हाफिज कुरान है भाई, तीसरी छोटी वो भी हाफिज कुरान थी। ते इन्हां तो इलावा 6-7 मतलब मेरे बच्चे जेडे के जान फानी थी दुनिया चले गए 7 यानी के जेडे हयात 9 ते वो जेडे 7 हैं उन्होंने 5 बेटे हैं ते 2 बेटियां बहुत ही प्यारे हैं। मतलब महीना 2 महीना बाद कुदरत ने शायद उन्होंने सांस इतने मतलब इनके बावजूद भी बेगम दी मैं गाल करे सा ने जी अच्छाई है करना चाहिए, छुप के भी नहीं सामने भी रखनी चाहिए, जहरन भी तो वैसे भी सामने। उन्हें ये खूबी जरूर है कि ना सिर्फ वो बालों की किफालत सही करें बल्कि घरदारी को बड़े एहसन तरीके नाल निभाने। हालांकि मैं वो बड़े बेटे की शादी की थी, बहू भी है काम का, उन्हें कदे ये तफरीक नहीं आनी थी, कदे नहीं सोचा ये काम मैं करना तो ये तुसा करना है, बिल्कुल नहीं। अच्छा पोते आ चुके हैं? हाँ जी, एक पोती बड़ी प्यारी क्यूट है, छोटी है 8-9 महीने बहुत प्यारी। अच्छा गल वो है कि अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे लगते थे, बहुत प्यारी बच्चे जेडे सवेरे उठते हैं जब तक वो आके फौरन मिले ना मैं चाहवा ना उन्होंने उठा ना गिना वो तो नहीं आता दफ्तर आने तो पहले माशाल्लाह। वो बहुत प्यारी लगता है। अपने बच्चों को भी मोहब्बत करते हैं या वाकई हुआ गाल है कि बच्चे ने अपने बच्चों को मैं मोहब्बत की थी सिर्फ पढ़ाई तक, हाँ कपड़े तक, मतलब उनको अच्छा कपड़ा देना खावन पीवना। अगर उन्हें कितने अच्छी महफिल नहीं बैठे लड़ाई झगड़े फितने फसाद की महफिल गए तो मैं उनको डांट भी पिलाई और उनको रस्ते भी हटाए। अच्छा ये है कि मेरे बच्चे बाहर के माहौल हालांकि दही माहौल है सारा बाहर नहीं बहते, सिर्फ अपनी पढ़ाई तक करा दें, थोड़ा टाइम उन्होंने जो मदरसे तो फारिग थी कि आने थोड़ा टाइम देने घर के बाहर थोड़ी देर वास्ते खेल कूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल भी सही है, हमेशा नजर रखी अल्हम्दुलिल्लाह माहौल भी सही है। और मेरी वालिदैन भी हाल जिंदा, मेरे अब्बा जी तकरीबन 95 उम्र है उन्होंने, मेरी वालदा तकरीबन 85 के करीब, तो वो भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन माहौल चल रहा है। इस प्रोग्राम की एक बड़ी खूबी और खासियत मुझे इन मेहमानों की बातों से लगी है कि कम से कम दोनों जो हैं अपनी मतलब वाइफ के कदरदान है। ये सोच बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग। तालीम यही कुछ सिखाती है, ये तालीम ना होने में ये सारे टकराव। मेरी बेगम भी पढ़ी लिखी नहीं थी जी, ठीक है ना, मैंने खुद उसे पढ़ाया, खुद सिखाया। जब मैंने शादी की उसके बाद मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया साथ, बस यही बहुत अच्छी बहुत प्यारी तालीम हमें सब्र देती है, तालीम हमें उलझाओ में नहीं आने देती। सही नहीं तो आखने के तालीम बाज टाइम ऐसा गाल है कि अपना नुक्ता चेंज करें तो चेंज थी नहीं यार पढ़ा लिखा जाहिल है, ये गाल बहुत सुनने को मिलती है, देखने को भी मिलती है। जितना बहुत ज्यादा एजुकेशन आवेंदी है उतना बहुत ज्यादा प्राउड भी आवेंदी, तो कुआत भी बहुत ज्यादा आवेंदी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाता है। मैं कहूँगी आयशा जो अगर ये पढ़ी लिखी है, मैं भी ये अगर मैं तो इख्तिलाफ करूंगी इनके साथ, बिल्कुल इख्तिलाफ ये सोच भी बन जाती है, एक बहस जहा माहौल आवेंदी है। असा दूसरी दी गाल को मनने वास्ते तैयार नहीं होंदे और अक्सर लोग ऐसे होंदे कि जे दूसरी लोगों की गाल सुनना भी नहीं चाहते भी होंदे, नहीं मैं ही परफेक्ट हाँ, मैं ही बेहतर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा मेरे नाल किवें बहस कर सकते, मेरे को तो ज्यादा आगाही है। ये चीज भी बाज टाइम मैं अजा तक नाकामी वाले पासे घिन वेंदी है। दूसरियां दे ख्यालात दी भी इज्जत की करो, जितना ज्यादा बहस हो मेरी कोशिश होंदी मैं तो जरूर दूर हट वेनी थे।
اب ادھر نہ ہوتا جگہ کہنے کا یہ چیز بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، تکرار یہ رشتے کو ختم کر دیں اور یہ صرف رشتے داراں وچ نہیں ہوندا، اس سیاسی بحث تو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہوندا ہے۔ اکثر میرے جب گیسٹ آنے اور سیاست کیونکہ اکثر سیاستدان بھی آوے تے گفتگو میں پلیز یہ مارننگ شو ہے کو لائٹ رحمن دے تھوڑا جہا اپنی لائف والے دسو، اپنی کامیابی والے دسو، اپنے اسٹرگل والے دسو، اور میں سیاست کو ہمیشہ اوائڈ کروں اور باقاعدہ ایسا لکھا اسٹوڈیو تو کہ برائے مہربانی جڑا ہے سیاستی سیاسی گفتگو تو پرہیز کی تھی اور اچھا ہے کیونکہ سیاست کوئی کرنا پیا ہوں لیکن اصل جڑا ہے آپس بھڑ وینے ہیں، آپس لڑ وینے ہیں اور اپنے رشتے کمزور کرے نے، انہاں رشتے دی زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل بالکل سب کو اپنا خیال کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، بالکل بالکل نہ کیسا ٹکراؤ پیدا کروں اور ادھر وچ اور مخالفتاں چلدے رہنے تھے، کلیش چلدے رہنے، میری پارٹی کو نہیں پارٹ، ہر ایک اپنا ایک نظریہ ہے بھائی، کو نظریے اور جیون دیو جتنا تیرا کلوز ریلیشن ہے تو سر کیوں ان پہ اپنے نظریات تھوپنا چاہتے، کیوں چاہتے میری مرضی نال ووٹ کاسٹ کرے، میری ہی پارٹی کو پسند کرے، واہ ہر ایک بندہ اپنی پسند رکھیں دے، ہر ایک دی اپنی ایک سوچ ہے کو نال چلن دو، اتنے ہی یہ بھی بدلن دی ضرورت ہے۔ اساد ہے نا اپنے خامیاں وچ ایک بھی خامی وہ ملتی ہے، اکثر ملتی ہے کہ دباؤ پاتا ویندے، نہیں جی یہ بہو ہے، یہ بیٹی ہے، یہ تے ووٹ اتنے ہی کاسٹ کیتا ویسے۔ میرے ابا نے میرے کو آکھا کہ نہیں عائشہ، میں کہ ابو جیویں تساں اوے ہے بسم اللہ، ہسبینڈ نے آکھا میں کہ جیویں تساں ہن اگر دوے مخالف آ گئے ابا جی ان تے آ گئے جی سبحان اللہ علیحدہ کبھی تیسری جگہ ڈیوائڈ تو ول سیدھا یہ واقعی میں تیسرا موڑ واقعی مریم اتران سچویشن بھی باز ٹائم تھی ویندے نا کہ اصل لوگ یعنی ایک عام چیز کو عام گل کو اپنے پرسنل گھن کے آنے، پرسنل نہیں تھی ہونا چاہیے، ہر ایک نظریات قدر کرو اور بحث کرنے کی ضرورت بھی کہنے، کہیں دی پارٹی کو برا آکھنے کی ضرورت کہنے، فیس بک تے یہ نظر آنے، سوشل میڈیا تے یہ کوئی نظر آنے تھے، کہیں دی خواہی چاہتی ہے اور لعنت ملامت کو نظر آنے، وہی بری چیز ہے پہ، ہے نا؟ بالکل ایسا یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کی برائیوں سے چشم پوشی کرتا اور معاف فرما دے، لوگ نہیں معاف کرتے، اور جو بیچارہ ٹھیک بھی ہونا چاہ رہا ہے اسے گھسیٹ گھسیٹ کے دوبارہ اسی فیس میں لے جاتے ہیں جہاں اس نے بیچارے نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہا ہے۔ تھینک یو جناب۔ ہاں بندہ نہیں معاف کرتا۔ اور ایک اور آخری میں عائشہ آپ بار بار بات کر رہی تھی، بڑی پیاری آپ ہی کی بات کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہوں، آپ کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک، اس میں کو ختم کرنا، اس میں کو مارنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اور تسا جب ختم کر گھندو تو ول تسا بڑے ہمبل تھی ویندے، وہ کچھ سیکھ گھندو۔ تھینک یو جناب مریم، بہت شکریہ مریم۔ کیا میسج اسی آدھے دیں دیکھنے والی بہنوں کو کیا کہوں گی؟ ہاں میں آج کے پروگرام کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کہیں پر والدہ ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، بیٹی ہیں، تو اس حیثیت سے آپ کے اپنے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ عمل میں اچھائیاں لے کر آئیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ آپ کے عمل سے ان اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ تھینک یو جناب، بہت شکریہ ملک حفیظ الرحمان سویا صاحب۔ کیا میڈم کے معاشرے میں جو عدم برداشت ہوتا ہے نا، ہاں سب چاہیے کہ اچھے محفل اٹینڈ کروں، نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ جو دینی احکام وہ پورے کروں تو اللہ تعالیٰ دین دنیا دی بھلائی دے دے۔ بالکل بہت شکریہ جی تشریف گھن کے۔ غلام قاسم بھٹا صاحب کیا میسج اسی کیا آکھنا چاہ سو؟ میں تو میڈم اج دے پروگرام دے حوالے نال یہ میسج دیساں تے جڑے سارے ملک دی فضا ہے، این فضا کو اگر اساں اچھا کرنا ہے بالکل تو قوت برداشت پیدا کروں، بالکل اسلامی معاشرے دے شہری ہون دے ناتے بیرونی دنیا کو پیغام دیوں، جڑا کہ اساں بیرونی دنیا کو غلط پیغام دیندے پے کہ اساں ڈاکو ہیں، اساں چور ہیں، اپنا فتنہ فساد پیدا کرنا ہے، یہ چیز کو ختم کر کے ایک ٹیبل تے جڑ باؤں اور بیرونی دنیا کو جڑا کہ اللہ تعالی نے خوب پیغام دیتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں تھی سکتے، انہوں کو پیغام چھوڑوں کہ اساں نہ چور ہیں نہ ڈاکو ہیں، اساں قوت برداشت کرنے والے بندے ہیں، اسلامی ملک دے اسلامی معاشرے دے شہری ہیں۔ این ناطے نال میں پیغام چھڑے سا اپنی پوری امت مسلمہ واسطے، پوری قوم واسطے، بشمول ہمارے اپنے سارے سیاستدان، بشمول عوام شہری، عام شہری جڑے بھی سب واسطے کہ قوت برداشت پیدا کرنے، محبت پیار مساوات پیدا کرنے، بیرونی دنیا کو پیغام دے ساں کہ مل باؤ، انہاں کو یہ پیغام دیو کہ اساں ایک ہیں، جی میں تساں نعرے لیندے ہو این پرچم دے سائے تلے اساں بالکل وہ ثابت کر کے دکھاؤ۔
اسا بیرون دنیا پیغام دیندے نہ دے جی جی بہت شکریہ سے لوگ تشریف کہیں گے اور بہت ہی اچھا لگا تنال گفتگو کر کے اور واقعی ایسا دوجے ہوتے بڑی تنقید کرنے ہیں لیکن اپنا بھی نہ محاسبہ کرنا ضروری ہوندی ہے اپنے آپ کو درست کرنا کتنے ضروری ہوندے میں آدھی ہاں کہ وڈیریاں دے تجربات کو سیکھو وڈیاں نے کہ کیتے وڈیریاں نال بیٹھا کرو بہت شارٹ ٹائم واسطے سارے کول ہونے تے جیسا کچھ سمجھ آندی ویسے تو ہونے ماشاءاللہ لیکن جیسا کچھ سمجھ آندی وہ ٹائم اس دنیا تو رخصت تھی ونے تے کوشش کیتے کرو چل کو اگر نانا ہے نانی ہے دادا ہے دادی ہے تے انہاں وڈیریاں کول باؤ بہوں کو سیکھو انہاں دے ایکسپیرینس کول اور وال ایک اچھی زندگی تساں گزار سکدے ہو جی بالکل اور وال تساں کامیاب بھی تھی سکدے ہو نال ہی عائشہ کو سو اجازت خوش رہو سو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے سو اللہ سونے دے حوالے